السلام علیکم ناظرین، سلام پاکستان میں ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. میں ہوں نازیہ ملک. اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی 4تھی برسی ہے. محترمہ ایک ایسی خاتون تھیں جنہوں نے پاکستانی خواتین کو انکریج کیا، ان کو جگایا، ان کو بیدار کیا کہ وہ بھی زندگی میں کچھ کر سکتی ہیں. ایک عورت ہونے کے ناطے صرف ان کا مقام جو ہے وہ پستی کی طرف نہیں، بلکہ ان کو روشنی کی طرف اور ان کو ابھر کر سامنے آنے کی ضرورت ہے کہ ان کے اندر جو کوالٹیز ہیں ان کو وہ سامنے لے کر آئیں، چاہے وہ اپنی فیملی میں اس کو استعمال کریں، چاہے وہ اپنے باہر جا کر کام کریں. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے آج، اسپیشلی خواتین سے ریلیٹڈ بہت سارے سوال ہمارے ذہن پر ابھرتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں. اور ہم بات کریں گے آج ہمارے ساتھ ریلیجس اسکالر موجود ہیں روبی باجی. السلام علیکم، کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلا سوال جو ہم کرنا چاہیں گے یہ کہ اسلام کیا کہتا ہے عورت کے حوالے سے، عورت کا کیا مقام ہے؟ جی، اس میں نازیہ دیکھیے کہ عورت کا مقام جو ہے وہ اسلام میں بہت ہی اس کو درجہ دیا گیا ہے، بہت سارے حقوق دیے گئے ہیں، اور اسلام نے جو مقام عورت کو دیا ہے وہ پیچھے کسی بھی ریلیجن نے نہیں دیا، کہیں پہ بھی نہیں مل سکا. اب دیکھیے کہ اگر اسلام سے پہلے کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ایک عورت کو خاندانی جو جائیداد ہے اس میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا. مال وراثت کی تقسیم، یعنی آپ دیکھیں کہ مال جو کہتے ہیں نا وراثت جب تقسیم ہوتی ہے اس طرح سے اس کو تقسیم کر دیا جاتا تھا. قانون کی نظر میں اس کا کوئی درجہ نہیں تھا، مردوں سے بہت کم تھی، ایک غلام کی سی حیثیت تھی اس کی. پھر لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا. عورت کے ساتھ تعلق یعنی نکاح جو ہے اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا. تو بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو وہ حقوق ہی حاصل نہیں تھے. لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو جو درجہ دیا، جو حقوق دیے، جو مقام دیے، وہ کسی اور مذہب نے اور کسی اور کلچر نے دیے ہی نہیں. بالکل. اور ڈفرینس ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلام سے پہلے کیا تھا، اسلام کے بعد. بالکل بالکل. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک ماں ہی کا کردار آپ دیکھیں کہ ماں کے حوالے سے ایک عورت کو جو مقام ملا ہے وہ کتنا بلند ہے کہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. اسی طرح پھر ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ میرے حسن سلوک کے سب سے مستحق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا تمہاری ماں. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا تمہاری ماں، اور پھر فرمایا کہ تمہارا باپ. تو یہ عورت کے لیے سب سے بلند مقام جو ہے اسلام میں ماں کی حیثیت سے. پھر بیوی کی حیثیت پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کتنا عورت کو مقام دیتا ہے اور کتنا درجہ دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن ہی میں فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. اور اسی طرح آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہترین مومن وہ ہیں کہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں. تو ان کے ساتھ اچھی طرح سے معاملہ کرنا یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے. اور اسی میں قرآن بھی میں آتا ہے کہ اگر تمہیں ان کی کوئی ایک بات ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی اور چیز میں تمہارے لیے بہت زیادہ خیر اور بھلائی ڈال دے. پھر بیٹی ہونے کی حیثیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی اس کو بہت زیادہ مقام بھی ملا، درجہ بھی ملا، حقوق بھی ملے. کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو اچھا ادب سکھائے، تو وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے آڑ ہوں گی، یعنی اس کو جنت میں لے جانے کا ایک طرح سے سبب بنے گی. اور کسی نے پوچھا اگر 2 ہوں تو آپ نے فرمایا 2 بھی. اور راوی کہتے ہیں کہ اگر ایک کے بارے میں پوچھا جاتا تو آپ ایک کے بارے میں بھی یہی فرماتے. پھر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی بیٹی یا بہن ڈیورس ہو کر یا کسی کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، وہ گھر آ جاتی ہے، تو اس میں بھی اگر ان کو سپورٹ دی جاتی ہے، اس کے بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے، تو اس میں بھی بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے. تو ہر رشتے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے حقوق جو ہیں وہ کس طرح پروٹیکٹ کیے گئے ہیں اور اس کی حفاظت کی گئی ہے. پھر آپ دیکھیں وراثت میں ایک عورت کو اس کا حصہ دیا گیا، پھر مہر کی صورت میں شوہر سے دلوایا گیا. پھر آپ دیکھیں جو سب سے بڑی بات یہ ہے وہ آزاد اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی آزادی جو ہے وہ اسلام نے عورت کو دی. اور اس میں ہمیں ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ممبر پر گئے اور وہ کہنے لگے کہ تم لوگ عورتوں کے زیادہ مہر مت باندھا کرو. ہو سکتا ہے کہ کمپٹیشن آ گیا ہو کہ کس کا کوئی اور زیادہ سے زیادہ دینے میں، تو انہوں نے منع کر دیا. اس پر اسی مجمع میں ایک عورت اٹھی
اور کہنے لگی اے امیر المومنین، آپ اس بات کو کیسے روک سکتے ہیں کہ جس کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر تم ان کو ایک قنطار برابر بھی مال دیتے تو قنطار کہتے ہیں ڈھیروں ڈھیر مال کو، تو ڈھیروں ڈھیر مال بھی اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو دے دیتا ہے تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتا. تو اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ اگر شوہر بھی دے دے تو بھی اس میں سے وہ نہیں لے سکتا وہ واپس نہیں لے سکتا. بیوی کو جو دے دیا وہ دے دیا، اب واپس نہیں لے سکتا. تو اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات سے رجوع کیا کہ ٹھیک ہے عمر غلط ہے اور یہ عورت درست کہتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس سے بڑا حق کیا ہو سکتا ہے، ایک کہ بھرے مجمع میں ایک عورت کو اپنے خیالات کو آزادی سے یعنی بیان کرنے کا جو ہمیں ملتا ہے، اسلام اس کو کتنا بڑا حق دیتا ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک معاشرے کی تعمیر میں ایک عورت کا کردار بہت اہم ہے کہ وہ مرد کے ساتھ چلتے ہوئے وہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. اور اس میں سب سے بات یہ ہے پہلی کہ اس کی گود میں جو نسل انسانی جو ہے جو پرورش پائے گی، جو آگے معاشرے کی تشکیل میں بہت اہم کردار ادا کرے گی، اس حوالے سے اس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز آتی ہے جیسے گواہی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں عورت کی گواہی ہی ویلڈ ہے، مرد کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اچھا وہ کہاں پر کیسے؟ یہ ہے رضاعت کے معاملے میں. رضاعت کے معاملے میں صرف عورت کی گواہی لی جائے گی، مرد کی گواہی نہیں. اس میں ہمیں ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کی کہیں شادی ہو گئی تو ایک عورت کو پتہ چلا تو وہ آئی اور وہ کہنے لگی کہ میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے اور اس کی وجہ سے ان کا نکاح جو ہے پھر ختم کر دیا گیا. اچھا. تو اس میں رضاعت میں ایک عورت ہی کی گواہی ویلڈ ہے. پھر حسب نسب میں بھی عورت کی گواہی ویلڈ ہے، اس میں مرد کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. تو کتنی بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا درجہ اسلام نے عورت کو دیا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جہاں پر دین کے احکامات ہیں اور آخرت کے انعامات کا ذکر ہے اس میں دونوں ہی ایکول ہیں اور اس میں کسی کو کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں. یہ مرد کو زیادہ ملے گا یہ عورت کو بالکل نیکی بھی برابر اور اگر بدی کریں تو بھی وہ بھی اسی طرح ہی. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں کہتے ہیں لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، کہ میں کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم میں سے بعض سے ہیں. یعنی مرد اور عورت جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے، بس دونوں کا دائرہ کار تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. مثلاً آپ دیکھیں نا کہ کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی اسٹیٹ میں ایک پریزیڈنٹ ہے ایک پرائم منسٹر ہے. اب دونوں کی اتھارٹیز بھی ڈفرینٹ ہیں، دونوں کی ریسپانسبلٹیز بھی ڈفرینٹ ہیں اور دونوں کے کام بھی ڈفرینٹ ہیں. تو اسی طرح سے ایک گھر کے اندر بھی ایک مرد اور عورت کے دائرہ کار ڈفرینٹ ہے اور اس میں اور کوئی کم یا زیادہ ہونے کا کوئی ریسپانسبلٹیز الگ الگ ہیں، لیکن ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ ان ریسپانسبلٹیز کو پورا ضرور کرنا ہے. اچھا ایک اور سوال آتا ہے کہ مسلمان خواتین کا کردار امت مسلمہ کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے. جی اس میں یہ بہت اچھا ایک سوال ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ مسلمان خواتین کو اگر ہم ہسٹری میں پیچھے جائیں اسلامک ہسٹری میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان خواتین نے جس طرح سے مسلمانوں کو سپورٹ کیا ہے ہر چیز میں، تو وہ ایک بہت قابل رشک بات آتی ہے اور اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. اور سب سے پہلے اس میں ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے سپورٹ کیا. ایک بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ وائف تھی اور انہوں نے آپ کو نہ صرف مورلی بلکہ فائنینشلی ایموشنلی ہر لحاظ سے آپ کو سپورٹ دی. آپ کے ساتھ قدم ملا کے چلی اور ہر لحاظ میں آپ کو تسلی دیتی رہی آپ کے مشن کو آگے بڑھانے میں. یہی وجہ ہے کہ نان مسلمز جو ہیں وہ بھی ان کو ٹریبیوٹ دیتے نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایک کوئی اب مجھے اس وقت نام نہیں یاد آ رہا کوئی، تو انہوں نے لکھا تھا کہ دا مشن آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سکسیڈیڈ بیکاز آف خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ان کی وجہ سے ان کا مشن جو ہے وہ کامیاب ہوا. یہ ان کے اپنے الفاظ تھے اور ان کا خیالات کا اظہار تھا. بہرحال ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے مال کے ذریعے سے ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سپورٹ کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بعد ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ بیٹل فیلڈ میں بھی خواتین نے اپنا بہت اہم کردار ادا کیا ہے. ان کی سپورٹ ہونا ضروری ہے، بہت سپورٹ تھی اور وہ ایز اے کک ایز نرسز کے طور پہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جاتی تھی. ایک حضرت رفیدہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایز اے سرجیکل اسسٹنٹ کے طور پہ وہ مسلمانوں کے ساتھ گئی تھیں اور انہوں نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا تھا. پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ
اور ان کی والدہ حضرت ام سلیم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں بیٹل فیلڈ میں بھاگ بھاگ کر زخمیوں کو پانی پلایا کرتی تھیں اور ان کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت صرف 12 سال تھی. تو کس طرح سے وہ سپورٹ نظر آتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ان کا جو کردار اس حوالے سے ہے کہ بچوں کی اپ برنگنگ کے حوالے سے، کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ایک بہت بڑے امام ہیں، اور ان کی والدہ جو تھیں بالکل فائنینشلی بالکل یہ لوگ سٹیبل نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ چاہا کہ ان کا بیٹا علم حاصل کرے، اور اس کے لیے انہوں نے خود بہت محنت کی. یہی وجہ ہے کہ وہ بہت ایک روشن ستارے کی طرح چمکے آسمان پر، بہت بڑے محدث تھے. تو یہ بھی ہمیں سپورٹ نظر آتی ہے کہ ایک معاشرے کو آگے بڑھانے میں اولاد کی اچھی تربیت کرنا تاکہ وہ معاشرے کے لیے کوئی پروڈکٹیو کام کر سکے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت ساری مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ جس میں جیسے اب دیکھیے کہ جب اسپین کو فتح کیا تھا مسلمانوں نے 1909 میں، تو اس کے بعد اسپین جو تھا وہ سینٹر آف نالج بن گیا تھا. پوری دنیا سے لوگ آتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے. اس وقت یہ وقت تھا کہ مسلمانوں کے پاس آیا کرتے تھے. اور اب آپ دیکھیں کہ مسلمان جو ہیں وہ خود دے آر لوکنگ فار نالج، اور ان کو خود اس کی ضرورت محسوس ہوتی. بہت ہر وقت کی بات ہے. جہاں پر ظاہر بات ہے، جہاں پر آپ دین کو 100% جب آپ فالو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی مدد کرتا ہے، اور نالج بالکل ذخیرے وہ سامنے لے آتا ہے. یہ انسان کی شاید یہ بدقسمتی ہوتی کہ ان باتوں کو سوچ نہیں سکتا. بالکل، یعنی مسلمانوں کا زوال آ گیا، ڈاؤن فال آ گیا، تو وہ چیزیں پیچھے رہ گئیں. تو اس میں ہمیں ملتا ہے بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں، اور اس میں سے ایک اسکالر جو تھے وہ اسپیشلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شاگردہ ہیں. ان کا نام تھا کریمہ بنت مرزویہ. ان سے وہ آ کے انہوں نے علم حاصل کیا، اور واپس جب گرناڈا گئے، اس زمانے میں خواتین کے پاس اتنا علم تھا کہ اسپین سے آ رہے ہیں مکہ ان سے علم حاصل کرنے کے لیے، اور علم حاصل کرنے کے بعد وہ واپس گرناڈا جاتے ہیں، اسپین جاتے ہیں، اور اس کو اس لی ہوئی ایجوکیشن کو پھر آگے اسپریڈ آؤٹ کرتے ہیں. تو اتنا زیادہ ان کا کردار تھا. پھر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس وقت جو اسپین میں خواتین تھیں ان کے ٹرینڈز کیا تھے. اس وقت جو ٹرینڈ تھا ان کی اپنی لائبریریز ہوتی تھی، اور ان کا زیادہ تر وقت پڑھنے پڑھانے میں گزرتا تھا، اور قرآن کو پڑھنا، کیلی گرافی. آج تو دیکھیے اگر خواتین کے پاس وقت ہوتا ہے تو وہ کہاں نظر آتی ہیں؟ بازاروں میں نظر آتی ہیں، کپڑوں کی شاپس پہ، جیولری کی شاپس پہ. لیکن وہاں کی خواتین جو تھی ان کو علم سے اتنا گہرا لگاؤ تھا کہ وہ پڑھنے پڑھانے میں ان کا جیسے چاہے وہ کوئی کریٹیوٹی ہو جائے، چاہے وہ جو ہے نالج سے ریلیٹڈ ہو جائے، چاہے لکھنے سے ریلیٹڈ ہو جائے، تو اپنے آپ کو وہ کم نہیں سمجھتی تھی کہ ہم کر سکتے ہیں کام. بالکل. اور وہ اس میں آگے بڑھتی تھی. اس میں ایلیٹس جو تھی، وہاں کی ایلیٹس خواتین، انہوں نے اپنی دولت کو ایجوکیشن کو آگے پروموٹ کرنے میں، سپورٹ کرنے میں بہت استعمال کیا. صلاح الدین ایوبی کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا. جی جی بالکل. ان کی جو بیوی تھی انہوں نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا تھا جس کے اندر فری لاڈجنگ اور فوڈ کا انتظام ہوتا تھا. لوگ آتے تھے وہاں پہ، پڑھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے اور جاتے تھے. تو اس طرح سے انہوں نے کام کیے. پھر اگر ہم تھوڑا سا اور آگے جائیں تو سب کانٹیننٹ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کا کردار جو ہے وہ بہت اہم رہا ہے، ہر حوالے سے سپورٹ کرنے کے حوالے سے مسلمانوں کو بھی. اور اس میں بھی ہمیں ایک رانی آف بھوپال کی مثال ملتی ہے کہ جن کا ایک بہت احسان ہے مسلمانوں کے اوپر. ہوا یہ تھا کہ اس دور میں کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جو سیرت کے اوپر بہت خوبصورت کتاب ہو. تو مسلمانوں نے ریکویسٹ کی مولانا شبلی نعمانی سے کہ آپ ایک کتاب لکھیے. تو انہوں نے ایک 5 والیومز کے اوپر سیرت النبی کے نام سے کتاب لکھی. اب جب اس کو پبلش کرنے کا وقت آیا تو اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہائی تھی. اب افورڈ نہیں کر پا رہے تھے مسلمان کے کیسے ہوگا. تو اس پر رانی آف بھوپال نے اپنی پرسنل سیونگ سے وہ ساری اماؤنٹ ادا کر کے دی، اور اس کی وجہ سے وہ بک جو ہے وہ پبلش ہوئی. مطلب کہیں نہ کہیں خواتین کا کردار یہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کچھ سوشلی ایکٹیویٹیز بھی اپنائی اور اپنی نالج سے لوگوں کو افادہ دیا. یہ نہیں کہ ٹائم کو ضائع کیا. بالکل ضائع نہیں کیا. آپ دیکھیں نا کہ ہر جگہ ان کی کہیں نہ کہیں کوئی کنٹریبیوشن نظر آتی ہے. علم کے حوالے سے ہے، کہیں بچوں کی پرورش کے حوالے سے آتی ہے، کہیں اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے آتی ہے، کبھی معاشرے کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کرنے کے حوالے سے. تو کہیں نہ کہیں ان کی سپورٹ ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ ایک عورت، اور کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ وہ علم کے زیور سے آراستہ تھی، باشعور خواتین تھی، لہٰذا انہوں نے بہت زیادہ اس طرح سے کردار ادا کیا
کہ اپنے معاشرے میں ان کا ایک حصہ نظر آتا ہے، ایک میجر رول نظر آتا ہے۔ اچھا، خواتین ضرور یہ سوال سننا چاہیں گی اور اس کا جواب بھی سننا چاہیں گی کہ بیوی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مرد جو خرچ دیتا ہے اس حوالے سے۔ جی، آپ دیکھیں کہ مرد جو ہے اس کے لیے ایک شوہر کو اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرنا جو ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے۔ نان نفقے کا جو کانسیپٹ ہمیں نظر آتا ہے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس کی ابتدا اس وقت سے ہو جاتی ہے جب ایک شوہر جو ہے وہ نکاح کرتا ہے۔ نکاح کے بعد مہر کی جب رقم ادا کرتا ہے تو وہ ایک ٹوکن ہوتا ہے، اور اس بات کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ اب میں اپنی بیوی کی ساری ضروریات، اس کی نیڈز اور رسپانسبلٹیز جو ہیں اس کو پورا کروں گا۔ اور اسی طرح قرآن میں بھی آتا ہے فآتوہن اجورہن فریضہ، کہ ان کے مہر، عورتوں کے مہر جو ہیں ان کو بطور فرض ادا کر دو۔ پھر اس کے بعد نان نفقے کی باری آ جاتی ہے۔ نان نفقے میں یہ ہے کہ جو جس کی جتنی افورڈیبلٹی ہے، وسعت والا ہے، تو وہ اپنی وسعت کے مطابق ادا کرے گا۔ تنگ دست جو ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق جتنا ہے، لیکن اس معاملے میں عورتوں کو، خواتین کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، یعنی دینا چاہیے، جو ان کی ضرورت ہے ان کو دے دیا جائے، کیونکہ رسپانسبلٹیز جب اٹھائی ہیں تو اس کو پورا بھی کرنا۔ کیونکہ بعض دفعہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت پیسہ ہوتا ہے شوہروں کے پاس، لیکن وہ اپنے اوپر تو اسپینڈ کرتے ہیں لیکن اپنی بیوی کو نہیں دینا چاہتے، تو یہ پھر ایک غلط چیز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بیجا جو ہے اپنے شوہروں کو تنگ نہ کریں، جو ان کی ضروریات ہے اس کے حوالے سے ایکسیس میں نہ مانگیں، جو ہے ضرورت اس کے، کیونکہ ہوتا یہ کہ جب ایکسیس میں مانگتی ہیں خواتین تو وہاں پر جو ذرا سا ڈرا بیک آتا ہے کہ پھر وہ مرد حضرات پھر نیگیٹو طریقے سے کمانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں پر تھوڑی بہت پھر ذمہ داریاں جو مشکلات آتی ہیں، اور پھر یہ پلٹ کے ہمیں ہی کو نقصان ہوتا ہے، ہم اپنے لیے گناہ کما رہے ہوتے ہیں ایسا کر کے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ نان نفقے کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شوہر اپنے بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتا ہے اس پر بھی اس کو صدقے اور اجر کا ثواب ملتا ہے، بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ اسی طرح وہ اپنا خرچ جو ہے وہ شوہر کو دے گی، اس پہ اس بات کا فرض ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیں کہ ایک عورت اگر خود ارن کر رہی ہے تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ اس میں سے اپنے ہسبینڈ کو دے یا اپنے گھر کے اوپر خرچ کرے، کیونکہ گھر کے اوپر خرچ کرنا جو ہے یہ ایک مرد کی رسپانسبلٹی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں آتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے اوپر قوام بنائے گئے ہیں، اور کیوں ہیں؟ وبما انفقوا، اس وجہ سے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ تو مال کو خرچ کرنا، فیملی کو سپورٹ کرنا ایک مرد کی رسپانسبلٹی ہے۔ لیکن اگر ایک عورت اپنے گھر میں خرچ کرتی ہے، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتی ہے، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اس کے لیے اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے، احسان کا درجہ اس میں آ جاتا ہے۔ اور ہمیں ایک مثال بھی ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو زوجہ تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، تو وہ اپنے بچوں اور اپنے شوہر کے اوپر خرچ کرتی تھیں، کیونکہ وہ فائنینشلی اتنے سٹیبل نہیں تھے بالکل، تو وہ کچھ اپنا کام کرتی تھیں اور ان کو دیتی تھی۔ تو اب جب صدقے کی آیات نازل ہوئی تو ان کو بڑا افسوس ہوا کہ میں تو اپنا سارا پیسہ اپنے بچوں کو دے دیتی ہوں اور گھر میں لگا دیتی ہوں، میرے پاس تو صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور آپ سے پوچھا کہ میں کیا کروں، یعنی میں اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتی ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس خرچ کرنے کا دوہرا اجر ملے گا، ایک تو تم جو اسپینڈ کر رہی ہو صدقے کا، اور دوسرا یہ کہ اپنے ہی قرابت داروں کے اوپر، اپنے ہی بچوں کی ضرورت کے اوپر خرچ کرنا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک عورت اپنے بچوں کے لیے خرچ کرتی ہے، ان کے اوپر اسپینڈ کرتی ہے، تو اس پہ بھی اس کو بہت زیادہ اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اجر کی بات ہے، اور اسپیشلی اگر بچے اگر یتیم ہیں، کمانے والا اور کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی اگر وہ بچوں کو کما کے کھلا رہی ہے، ان کی ضروریات پوری کر رہی ہے، تو اس کو بہت زیادہ اجر اور ثواب ملے گا۔ تو یہ مطلب یہ کہ وہ کما رہی ہے تو اس میں یہ کہ وہ اپنی ضروریات کو اس میں سے خرچ کر لے، لیکن اگر کما رہی ہے تو کیا شوہر کی پھر بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دے یا نہیں؟ جی بالکل، شوہر کی وہ تو اس کا اپنی پاکٹ منی ہے۔ اچھا، وہ اس کا ہے کہ بالکل وہ شوہر وہ پھر بھی دے گا، لیکن یہ اب ہے اس عورت کے اوپر ہے کہ اگر وہ اسپینڈ کرنا چاہتی ہے گھر میں تو کرے، اور نہیں کرنا چاہتی تو وہ اپنے پاس رکھے، اس کے اوپر کوئی چاہے وہ سیو کرنا چاہتی ہے اس کی جو بھی وہ کرنا چاہتی ہے۔ اچھا، یہی اگر سچویشن شادی سے پہلے ہو تو کیا لڑکی جو ہے کیا وہ اپنے والدین کو دے پیسے، یا وہ کیسے خرچ کرے ان کو؟ ہاں، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ شادی سے پہلے اگر ایک لڑکی کماتی ہے، جاب کر رہی ہے جس بھی حوالے سے، تو اس کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کو دے، یعنی وہ پورا جو کچھ بھی وہ کما رہی وہ اپنے پاس پورا رکھ سکتی ہے۔
کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ اس گھر کے مردوں کی ذمہ داری ہے، والد ہیں یا بھائی ہیں کہ وہ ضروریات پورے گھر کی خرچ پوری کریں. لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں معلوم حق ہوتا ہے سائل اور محروم کا. یعنی ایک عورت اگر ایک لڑکی کما رہی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کے والدین اتنے فائنینشلی اتنے سٹیبل نہیں ہے، یا ان کی ضرورت ہے، یا وہ بوڑھے ہیں یا معذور ہیں، تو اگر وہ ان کے اوپر سپینڈ کرتی ہے تو اس کے اوپر اس کو اجر بہت ملے گا، احسان کا درجہ اس کے لیے ہو جائے گا. تو یعنی باہر کہیں دینے سے بہتر ہے کہ پہلے اپنے والدین کو دیکھے. کیونکہ اس میں ایک حدیث میں بھی ملتا ہے نا، حدیث میں نہیں، ایک حضرت ابن عمر جو تھے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحت کی تھی کہ دیکھو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ جہنم سے دور ہو جائیں اور جنت کے قریب ہو جائیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں یہی چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ تو کہنے لگے میری والدہ زندہ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں. تو اپنے والدین کے اوپر سپینڈ کرنا، ان کے اوپر خرچ کرنا جو ہے، اس میں اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے. لیکن دو چیزیں اور پھر اس میں آ جاتی ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے اگر کما رہے ہیں، والدین کو دے رہے ہیں، تو ان کا ایٹیٹیوڈ بڑا باسی ہو جاتا ہے. وہ بہت اس طرح سختی سے بات کرنے لگتے ہیں کہ جیسے کوئی احسان ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھی طرح سے اچھا معاملہ کرنا چاہیے صلہ رحمی کے ساتھ. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی پوری یعنی ایک عورت جو ہے وہ پورا جو حیا کے ساتھ، حیا جو ہے وہ عورت کا زیور ہے، لہٰذا وہ ان پابندیوں اور لمیٹیشنز کو سامنے رکھ کر اگر وہ باہر جا کے کام کرنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اسلام باہر عورت کو مطلب کام کرنے کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ کیا اس میں پرمیشن ہے؟ جی، اگر پوری حدود کے ساتھ ایک عورت باہر جا کے کام کرتی ہے اور کماتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف ایک ایسے ہی نہیں جسٹ فار انجوائمنٹ نہیں، بلکہ اس کی ایک نیڈ ہے، اس کی ضرورت ہے، تو وہ کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اور اس حوالے سے اس وقت کہ جب اس کی میجر پرائمری ریسپانسبلٹیز جو ہے وہ افیکٹ نہ ہو، وہ پوری کر رہی ہو، تو باہر جا کے کام کرنے میں منع نہیں ہے. اچھا جی. اچھا، جب عورت بیوہ ہو جائے یا پھر اس کو طلاق ہو جائے تو کیا اس کو کتنے حقوق ہے کہ وہ باہر جا کے مطلب دوبارہ سے وہ شادی کر سکتی ہے؟ جی، آپ دیکھیں کہ اس حوالے سے بھی اسلام نے جہاں اور بہت سارے حقوق عورت کو دیے ہیں، وہاں یہ حق بھی دیا ہے کہ اگر اس کا شوہر وفات پا جاتا ہے یا کوئی طلاق ہو جاتی ہے اس کو، تو وہ اپنی مرضی سے اپنی اور اپنے بچوں کی کو ساتھ اس کو دیکھتے ہوئے وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک جو بغیر شادی شدہ ایک لڑکی جو ہے، اس کے لیے شادی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ولی کا ہونا بہت ضروری ہے. ولی کی، گارڈین کی پرمیشن سے نکاح ہوگا. لیکن ایک شادی شدہ لڑکی چونکہ عورت میچور بھی ہو جاتی ہے اور بچے بھی ہیں، تو اس لحاظ سے وہ اپنا فیصلہ کر سکتی ہیں. جبکہ دور جاہلیت میں ہمیں ملتا تھا کہ ایک عورت کی عدت جو تھی وہ 1 سال تک ہوتی تھی، اور اس 1 سال میں اس کو گھر سے نہیں نکلنے دیا جاتا تھا. نہ وہ نہا سکتی تھی، نہ کپڑے بدل سکتی تھی، نہ کنگھی کر سکتی تھی. اس کو بالکل گراؤنڈڈ باندھ دیتے، بالکل ایک طرح سے قید کر دیا جاتا تھا. جانوروں کی سی زندگی گزارتی تھی. ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، ذرا مزید کنٹینیو کریں گے. یہاں پر بریک کا ٹائم آگے، بریک لیں گے، پھر ملتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیں. سلام پاکستان. جی ناظرین، سلام پاکستان میں آج ہم بات کر رہے ہیں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے. اسلام کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ روبی باجی ہمارے ساتھ موجود ہے. بریک سے پہلے روبی باجی جو سوال تھا وہ یہ کہ عورت اگر بیوہ ہو جائے یا اسے طلاق ہو جائے تو دوسری شادی کے حوالے سے کہ دور جاہلیت میں اس کو قید کر دیا جاتا تھا، بند کر دیا جاتا تھا، اس کو شادی نہیں کرنے دیتے تھے. بالکل. تو جی، اسی میں پھر یہ تھا کہ اس کو بالکل ایک طرح سے جانوروں کی سی زندگی وہ گزارتی تھی. اور جب وہ عدت کا پیریڈ ختم ہو جاتا تھا تو وہ وراثت کے مال کی طرح تقسیم کر دی جاتی تھی شوہر کے جو بھائی ہیں یا چچا ہیں یا اس کے رشتہ داروں میں. اس کی اپنی کوئی سے نہیں ہوتی تھی کہ اگر وہ نہیں رہنا چاہتی، وہ جانا چاہتی تو اس کو نہیں جانے دیا جاتا تھا. لیکن اسلام نے عورت کو بہت سارے حقوق دیے، جس میں آپ دیکھیے کہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ زبردستی نکاح
اس سے نہیں کیا ہو سکتا. پھر اسی طرح عدت کی ایک خاص مدت رکھتی کہ اس کے بعد پھر وہ آزاد ہے, چاہے تو نکاح کرے جو چاہے جیسے بھی کر سکتی ہے. پھر اس کے بعد انڈیپینڈنس بھی دی, پھر سیکیورٹی دی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام نے ایک عورت کو دی. تو اس حوالے سے اگر ایک عورت شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے, کیونکہ بہت سے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ آج بھی بہت سارے کلچرز میں ایسے ہوتا ہے کہ اگر شوہر وفات پا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی عورت کو بھی جلا دیا جاتا ہے. تو جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایسا نہیں کرتا. اس نے عورت کو آزادی بھی دی ہے اور اس کو مقام بھی دیا ہے, درجہ بھی دیا ہے, اور وہ انڈیپینڈنٹ ہے. شی کین ڈیسائڈ فار ہر سیلف آفٹر عدت کے بعد ڈیسائڈ کر سکتی ہے کہ اس کو دوبارہ شادی کرنی ہے اور اس کو حق دیا ہے. جی اچھا, اس میں کس حد تک جو ہے فیملی والے پھر انوالو ہوتے ہیں اور پھر والدین کے کیا ان میں اس کے ساتھ پھر حقوق ہوتے ہیں؟ اگر وہ شادی نہیں اس کی ہوتی تو اس کی ذمہ داری اس کے بھائیوں پر یا والدین پر کتنی ہو جاتی ہے؟ بالکل, پھر تو اس کی اگر اس کی شادی نہیں ہوتی تو پھر تو اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ اس کے گھر والوں پر ہے. اس کے والد ہیں, اس کے بھائی ہیں, پھر وہ اس کو لک آفٹر کریں گے, اس کی ساری نیڈز پورا کریں گے. تو اسلامک کلچر جو ہے ایک بہت رحمت کا کلچر ہے جس میں رشتہ داروں کے ساتھ آپس میں بہت زیادہ اچھا سلوک کیا جاتا ہے. چاہے وہ بیوہ ہیں, چاہے وہ یتیم ہیں. یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا جو ہے وہ بھی بہت اجر اور ثواب ہے. اسی طرح بیوہ کا خیال رکھنا, اس کی نیڈز کو لک آفٹر کرنا, یہ بھی بہت زیادہ اس میں اجر اور ثواب ہے. تو پھر یہ رسپانسبلٹی اس کے گھر والوں کے اوپر آتی ہے کہ وہ اس کو کیسے اس کا خیال رکھتے ہیں. اچھا, اسی حوالے سے پھر سسرال والوں کی بھی کوئی رسپانسبلٹی ہوتی ہے یا نہیں؟ ویسے تو آپ دیکھیے کہ سسرال والوں کی پھر ایز سچ نہیں ہے, اس لحاظ سے کہ اگر تو وہ وہاں رہنا چاہتی ہے, لیکن مناسب تو پھر نہیں ہے کہ پھر وہ وہاں رہے, کیونکہ وہ رشتہ جو تھا وہ تو ٹوٹ گیا. تو بھی پھر یہ ہے کہ اگر وہ وہاں رہنا چاہتی ہے تو اس کو الگ سے ایک یعنی بہت زیادہ مکسڈ نہ ہو, بلکہ الگ سے اس کا ایک اپنا ایک سیٹ اپ ہو. اپنا ایک جی ہاں, جس میں وہ انڈیپینڈنٹلی آرام سے رہ سکے. باقی یہ ہے کہ پسندیدہ یہ ہے کہ وہ اپنے یا تو اپنے گھر چلی جائے اور یا پھر نکاح کر لے. اچھا, اسی حوالے سے کہ وراثت کے حوالے سے پھر کس طرح سے جو ہے یہ ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے اور اس میں عورت کے لیے کیا کہا گیا؟ جی, اب آپ دیکھیں کہ اس میں وراثت میں یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم میں بھی آپ دیکھیں کہ عورت کو حق دے دیا گیا ہے. پہلے تو وراثت کی تقسیم میں کوئی حق نہیں ہوتا تھا, تو جب اب یہ ہے کہ جہاں لڑکے کو حصہ ملے گا وہاں لڑکی کو بھی حصہ ملے گا, اور یہ تقسیم جو ہے وہ اللہ کی ہے اور بہت عدل کے اوپر مبنی ہے. اس لیے اس پہ بھی بہت بات لوگ کرتے ہیں کہ کیوں لڑکی کو کم حصہ کیوں دیا گیا اور لڑکے کو کیوں زیادہ دیا گیا, یہ کیا وجہ ہے؟ تو یہ اس میں ایسی بات نہیں ہے. ہم سب صرف یہ سوچیں کہ اللہ جو ہے وہ ہمارے خالق ہے, انسان اس کی مخلوق ہے, کریشن ہے, اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اپنی مخلوق سے محبت ہے. لہٰذا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ عدل کے اوپر مبنی ہوگا. اور اس میں اسلام جو چیز دیتا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن ہے یا جو دینا ہے وہ نیڈز کے مطابق ہوتا ہے. جس کی جتنی نیڈ ہوگی اسی کے مطابق اس کو ملے گا. مثلا ایک سچویشن اگر ہم دیکھیں, مثلا ایک شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, وفات ہو جاتی ہے, اس کی ایک بیوی ہے, ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے. اب اس میں ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی؟ بیوی جو ہے اس کو 1/8 ملے گا, بیٹے کو 1 ملے گا اور بیٹی کو آدھا ملے گا. بیوی کو کیوں 1/8 ملے گا؟ کیونکہ اب اس کی کوئی لائبلٹیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور تو اب باقی جو ہے, اور لڑکے کو کیوں 1 ملے گا؟ کیونکہ اس کے اوپر میجر ریسپانسبلٹیز ہے. اس کو اپنی ماں کو بھی لک آفٹر کرنا ہے, اس کی بھی ٹیک کیئر کرنی ہے, اس کو آگے شادی کرنی ہے. اب شادی جب وہ کرے گا تو اس کو بیوی کو بہر بھی دینا ہے, اس کے بعد ایک بچے ہیں, پوری فیملی اس کو ریز کرنی ہے. تو اس کی ریسپانسبلٹیز اور لائبلٹیز سب سے زیادہ. اور اگر بہن گھر پر ہے تو اس کو بھی کرے گا, اس کی بھی ریسپانسبلٹی بھائی کے اوپر آئے گی. تو ایک بہت کچھ اس کو کرنا ہے. اس وجہ سے اس کا حصہ سب سے زیادہ رکھا گیا. اچھا. اور پھر لڑکی جو ہے اس کا حصہ بنسبت بھائی کے یعنی بہن کا حصہ جو ہے وہ کم ہے, آدھا ہے. اور وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کو جو باپ کی طرف سے وراثت کا مال ملا, جو پیسے ملے یا جو پراپرٹی ملی, اب وہ اس کی اپنی ہے. اس کے اوپر کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے شادی کے بعد اپنے شوہر یا بچوں کے اوپر اسپینڈ کرے. وہ اس کی اپنی چیز ہے, اس کو کہیں نہیں دینا. کئی جگہوں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ تو اس کی جو جائیداد پہ جو لڑکی کا حصہ نکلتا ہے وہ اکثر دیا ہی نہیں جاتا. بالکل بھی جو تھوڑا بہت اس کا حصہ وہ بھی نہیں دیا جاتا. یہ بہت زیادہ زیادتی کی بات ہے کہ جب اسلام نے ایک لڑکی کو حق دے دیا ہے اور اس کے وراثت میں حصہ رکھا ہے, تو ہم اگر اس کے اندر رد و بدل کرتے ہیں تو اتنا شدید اس میں گناہ ہے.
اور آخرت کے لیے بھی اپنے لیے وبال کماتے ہیں، اور ایسا مال جو ہے پھر باطل طریقے سے مال لینے میں آ جاتا ہے اور اس میں کوئی برکت اور بھلائی نہیں ہوتی. اگر اس وقت ہم کسی کا حق مال کے کوئی چیز لے لیتے ہیں تو قیامت کے دن کہتے ہیں کہ 7 زمینوں کا طوق اس شخص کے گلے میں ڈالا جائے گا جو کسی کا حق جو ہے وہ لے لیتا ہے. تو اس میں ایک لڑکی کا حصہ جو ہے اس کو ملنا ہی چاہیے. تو باپ کی طرف سے اس کو حصہ ملا، پھر دوسری طرف اس کی جب شادی ہوتی ہے تو مہر کی صورت میں پھر شوہر اس کو حصہ دے دیتا ہے. تو دونوں ہی طرح سے اس نے لے لیا، اور لائبلٹیز اس کی زیرو ہیں، وہ تو اس کے شوہر کی رسپانسبلٹی ہے باقی سارا کچھ کرنا. تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اور عورت کو بھی اس میں حصہ دے دیا گیا. تو کوئی بھی چیز کسی بھی میں اعتراض کرنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے کہ اسلام کے جو احکامات ہیں ان میں کیا حکمتیں ہیں جو ہمیں اس وقت ایٹ ٹائم سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. اور اگر جو ہے زبردستی چھین لیا گیا تو اس کا گناہ جو ہے جی بالکل انہی کے اوپر ہوگا کہ جو یہ کام کر رہے ہیں. بیوی کا علیحدہ حق اور بیٹی کا علیحدہ حق ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. بیوی کا، بہن کا، بیٹی کا، سب کا، مطلب عورت کے حوالے سے کہ جتنا ان کا ہے ان کو وہ ادا ضرور کیا جائے. اور ڈیفینیٹلی قرآن میں جو ہے وہ واضح طور پہ سب کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں بتایا بھی گیا ہے. اچھا، عورت کی خلا کے حوالے سے کچھ ایک تو یہ طرح سے ایکسپلین کرنے کی، عورت کے خلا لے سکتی ہے یا اگر اس کے نکاح نامے میں لکھا ہے تو ہی ضروری ہے؟ کیونکہ اکثر نکاح نامے تو ایسے ہوتے ہیں جس پہ جو ہے بڑے بزرگ فل کر دیتے ہیں اور وہ اس کا جو حق ہوتا ہے اس کو وہاں پر کاٹ دیا جاتا ہے خود ہی اپنی مرضی سے، عورت سے پوچھا نہیں جاتا کہ اس کو حق چاہیے یا نہیں چاہیے. اس میں دیکھیں اگر ہم اس کو کاٹیں یا نہ کاٹیں، ایک چیز جو ہم نے جو طے ہے اور جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ خلا کا حق جو ہے ایک عورت کو ہمارے دین نے دے دیا ہے. اسلام نے دے دیا ہے، چاہے وہ اس میں لکھا جائے یا نہ لکھا جائے، وہ اس حق کو استعمال کر سکتی ہے، یہ اس کا رائٹ ہے. لیکن جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ خلا کب لے سکتی ہے، یعنی وہ کون سے سرکمسٹینسز ہوں گے کہ جس میں وہ خلا لے گی. ٹھیک ہے. اس میں ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت کو اپنے شوہر سے اتنی ریپلشن ہو جائے کہ وہ اللہ کی جو قائم کردہ حدود ہیں اس کو نہ ادا کر سکے، یعنی اس کا شوہر کا خاص حق نہ ادا کر سکے، ایسی صورت پہ وہ خلا لے سکتی ہے، ادروائز نہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ایک شادی ہو جاتی ہے، ایک کانٹریکٹ سائن ہو گیا اور دو لوگ اپنی زندگی شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بچے بھی ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اگر طلاق یا خلا ہوتی ہے تو اس کے اثرات، نیگیٹو اثرات بہت دور دور تک جاتے ہیں. سب سے زیادہ بچے سفر کرتے ہیں کیونکہ بچوں کو ماں باپ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب ان میں سے کوئی ایک نکل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ان کی پرسنالٹی کے اندر فلاز رہ جاتے ہیں. تو بہت کچھ ہے دیکھنے والا. تو لیکن اس کے باوجود اگر ایک عورت سمجھتی ہے کہ وہ کراہت اس کو آتی ہے اپنے شوہر سے اور وہ اس کا حق ہی نہیں ادا کر پاتی، تو ایسی صورت میں گناہگار ہونے کے بجائے پھر یہ اسلام اس کو یہ دیتا ہے حق کہ وہ خلا لے لے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کراہت جو ہے وہ انسٹنٹلی کسی ایک دم سے ہی شروع ہو گئی، یعنی یا کوئی اور جو ہے وجوہات ہوگی، کوئی ویلڈ ریزنز ہیں جو بہت عرصے تک آ رہے ہیں اور اس میں بھی ایک عورت نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ نباہ کر لے، لیکن اس کوشش کے باوجود اگر نہیں ہوتا نباہ تو ایسی صورت میں پھر وہ پہلے یہ ہے کہ کوشش یہ کرے کہ نباہ کرے، اس کے بعد پھر اپنے اس حق کو استعمال کر سکتی ہے. بالکل ایسے نہیں کہ بس جو موڈ میں آئے وہ. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ایسا عورت کرتی ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں بغیر کسی وجہ کے خلا لیتی ہے تو حدیث میں بہت سخت الفاظ آتے ہیں کہ ایسی عورت کے اوپر جنت کی خوشبو حرام ہے. تو جنت تو جانا تو دور کی بات ہے، جنت میں اس کے اوپر خوشبو ہی حرام ہے. تو اسی لیے ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے جو ہے کوئی بھی سٹیپ ایک عورت اگر اٹھاتی ہے تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر وہ اٹھا سکتے. اچھا، ایک اور سوال، ایک باشعور عورت کا کردار معاشرے میں کیا ہے اور اس کا کیا امپیکٹ لے کر آتا ہے اور اسے باشعور بنانا کیوں ضروری ہے؟ جی، اب آپ دیکھیں کہ ایک باشعور عورت کا کردار جو ہے اس کا امپیکٹ معاشرے میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ معاشرے کی ترقی کے لیے کا انحصار اس پر بھی ہے کہ اس معاشرے کی عورت جو ہے وہ باشعور ہو، اور باشعور بنانے کے لیے عورت کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا ضروری ہے. اس کو علم اور نالج دینا ریلیجس بھی اور سیکولر بھی دونوں ہی طرح سے بہت ضروری ہے. سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، کہ ذکر کرتی رہو اللہ کی آیات کا جو تمہارے گھروں میں تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی. یہ ازواج مطہرات سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی وہ ہمارے لیے رول ماڈلز تھی. تو اس میں ایک طرح سے ہمیں بھی میسج دیا جا رہا ہے کہ ہم بھی اپنا تعلق جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے سے بہت زیادہ رکھیں. کیونکہ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ایک عورت اگر باشعور ہوگی, پڑھی لکھی ہوگی, تو اس کی گود میں جو نسل ہے وہ بھی باشعور ہوگی اور اس کی تربیت بھی بہت بہترین طریقے سے ہو سکے گی. اب آپ دیکھیں کہ اس میں ہمارے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار آتا ہے. ان کی مثال ہے کہ انہوں نے 2210 احادیث روایات کی تھی اور ہمیں ملتا ہے کہ شریعت کا 1/4 حصہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. اتنا پختہ علم تھا ان کا کہ صحابہ کرام علم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں کسی حدیث میں کوئی اشکال ہوتا تو ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے اور وہ علم ہمیں وہاں سے مل جاتا. بہت ہی مضبوط تھی اپنے علم میں, اور صرف ریلیجس نہیں بلکہ پوئٹری, لٹریچر, ہسٹری, میڈیسن اور باقی اور بھی برانچز جو ہیں نالج کی, اس میں ان کو عبور حاصل تھا. بہت ہی ویل ورسڈ خاتون تھی, صحابیہ تھی. اور ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی گھر کو ایک فارمل یونیورسٹی میں تبدیل کیا ہوا تھا جہاں پر پڑھنے پڑھانے کا کام ہوا کرتا تھا. پھر اسی طرح انہوں نے بہت سارے یتیم بچے بھی اڈاپٹ کیے تھے جن کی وہ تربیت کیا کرتی تھی. تو بہت زیادہ ہمیں ان کا ایک فعال کردار نظر آتا ہے معاشرے کے اندر کہ بہت زیادہ ایکٹیولی انوالو تھی ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے, اس کی بہتری میں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور زوجہ محترمہ ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, کہ جو فتوے دیا کرتی تھی اور ان کے فتاوا کو اگر جمع کیا جائے تو پورا ایک کتاب تیار ہو سکتی ہے. یعنی ان کا بھی علم کے ساتھ کیسا گہرا تعلق تھا. پھر اسی طرح حضرت زینب جو ہیں ایک تھی جو یتیموں اور مسکینوں کی بہت زیادہ ان کی پرورش اور ان کی بہت مدد کیا کرتی تھی, وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی محترمہ. پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہوا تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں ان کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رول اس طرح کا رہا ہے کہ جو مسلمانوں کو فائدہ دینے کے حوالے سے رہا. اسی طرح ایک حضرت ام سلمہ ہی تھی شاید رضی اللہ تعالی عنہ, جس میں ہمیں ملتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وہ شرائط کنڈیشنز لکھی جا رہی تھی تو اس وقت مسلمان بہت غم و غصے میں تھے کیونکہ وہ ساری ان کے اگینسٹ جا رہی تھی. تو اس پر ان کو بہت زیادہ تکلیف تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو حکم دیا کہ اب عمرہ نہیں ہو سکتا لہٰذا تم اپنے بال یہی منڈوا لو اور قربانی کر لو, تو کوئی ایک بھی نہیں اٹھا. پہلا موقع تھا کہ کوئی ایک نہیں اٹھا. اس پر آپ کو بہت غم ہوا. آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور ان سے مشورہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان سے کہیں آپ خود اپنے بال منڈوا لیں اور قربانی کر لیں. تو آپ نے جب ایسا کیا تو آپ کی دیکھا دیکھی سب نے کیا. تو کتنا بہترین ایک مشورہ دینے والی ہمیں ملتی ہیں کہ اپنے ہسبینڈ کو کس طرح سے سپورٹ کر رہی ہیں اچھا مشورہ دیتے ہوئے. مشورے کے ساتھ ساتھ انہوں نے سوشلی بھی کام کیا, چاہے وہ بچوں کو تعلیم کے لیے ہو, ان کا خیال رکھنے کے لیے ہو. بالکل. اور اس میں آپ دیکھیں نا کہ ایک عورت کی ایک ترقی اس میں نہیں ہے کہ اس کو ہر میدان میں لا کے کھڑا کر دیا جائے, بلکہ اس کی ترقی اس میں ہے کہ اس کو باشعور بنایا جائے, اس کو علم دیا جائے, علم سے اس کو آراستہ کیا جائے. تو ایک اگر خاتون باشعور ہوگی تو آپ دیکھیں کہ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے بھی بہت بڑے بڑے کارنامے کر سکتی. اور ایک بے شعور عورت کو اگر آپ لا کے کٹہرے میں بھی کھڑا کر دیں گے, کسی چوراہے پہ بھی کھڑا کر دیں گے, تو وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہو سکتی. تو اس میں پہلی ضرورت یہ ہے کہ عورتوں کو علم سے آراستہ کیا جائے. ہمیں یہ مثال ملتی ہے کہ جب منگولز نے مسلمانوں کے اوپر اٹیک کیا تھا اور اسلامی سلطنت کو تباہ کر دیا تھا, خلافت کو, تو بہت ساری بے شمار خواتین, مسلمان خواتین جو ہیں ان کو قید کر لیا گیا اور ان لوگوں نے ان کو اپنی بیویاں بنا لیا, یعنی ان سے شادیاں کر لی. اب کیا ہوا کہ اب ایک سوچیں آپ, ایک عورت کے لیے کتنا مشکل ہے کہ وہ اپنے گھر میں آرام سے رہ رہی ہے, بس رہی ہے, اور اچانک کوئی ایسی سچویشن آتی ہے کہ ہر چیز سے کاٹ کے اس کو الگ رکھ دیا جاتا ہے. تو ایک تو اس میں یہ ہو سکتا تھا کہ وہ رونا دھونا شروع کر دیتی ہیں اور سارا وقت اس میں گزارتی, لیکن وہ خواتین بڑی بہادر خواتین تھیں. انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا, انہوں نے اندر ہی اندر اسلام کو پھیلانے کا کام شروع کر دیا. اور اس میں انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں یہ آتا ہے کہ 40 ایئرز سے کم عرصے کے اندر ان کی اولادیں جو ہیں انہوں نے مسلم سویلائزیشن کی سرپرست بن گئے وہ لوگ. یعنی یہ خواتین, اس کا صحرا کس کے اوپر جاتا ہے, ان خواتین کے اوپر, کہ انہوں نے جو شادیاں کی تو وہ
تاتاری شہزادے جو تھے ان کو آہستہ آہستہ وہ اسلام کی طرف لے آئیں اور ہوا کہ وہ مسلمان بن گئے اور ایک طرح سے پھر وہ اسلام کو سپورٹ کرنے والے بنے. تو یہ کردار کتنا اہم ہے ایک عورت کا. پھر آپ دیکھیں کہ اگر ہم انڈو پاک میں جاتے ہیں سب کانٹیننٹ میں تو اس میں بھی ملکہ نور جہاں کا کردار کتنا اہم ہے کہ ہمیں جو ہسٹورینز بتاتے ہیں کہ وہ زیادہ تر وقت اپنے شاہی محل میں رہیں, لیکن محل کے باہر کے کاموں میں وہ اپنے شوہر کے اوپر بہت زبردست قسم کا ان کا اثر تھا, اور اس اثر کی وجہ سے بہت سارے فیصلے یا بہت سارے کس طرح سے وہ سپورٹو بھی رہیں اور بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں. تو ان کا بھی اپنا کردار نظر آتا ہے کہ وہ گھر کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے کس طرح شوہر کو سپورٹ کیا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ایک عورت جو ہے ایموشنلی اپنے ہسبینڈ سے بہت اٹیچڈ ہوتی ہے, وہ اس کی ایڈوائزر بھی ہوتی ہے, اس کی غمخوار بھی ہوتی ہے, لہٰذا وہ صرف گھر کے حد تک اس کا اثر نہیں رہتا بلکہ وہ باہر کے کاموں میں بھی اپنے ہسبینڈ کے لیے ایک طرح سے سپورٹ بن جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. عورت کا ہاتھ نہیں بلکہ اس کی بہت ساری سپورٹ بھی ہوتی ہے, ذمہ داریاں بھی بہت ساری ہوتی ہے جو وہ نبھا رہی ہوتی ہے. بالکل وہ نبھا رہی ہوتی ہے. تو دنیا کے ہر کام میں زندگی کی بہت ساری سرگرمیوں میں عورتوں کا کردار بہت اہم ہے. اس میں 50% جو ہے وہ عورت جو ہے وہ ڈائریکٹ انوالو ہوتی ہے معاملات میں, اور باقی 50% جو ہے وہ انڈائریکٹ انوالو ہوتی ہے. لیکن یہی جو ہے اس کی ایک طرح سے اسٹرینگتھ ہے کہ وہ کس طرح سے ان رولز کے اندر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے. کیونکہ بات یہاں پر یہی آ جاتی ہے کہ جس وقت عورت کے پاس آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے کہ اس کے پاس خود کے پاس نالج ہے, اور اگر نہیں بھی ہے تو کس طرح سے وہ سپورٹ کر سکتی ہے اپنے گھر والوں کو, چاہے وہ سوشلی ہو, چاہے وہ ان کی اپنی ذمہ داری کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے, لیکن کہیں نہ کہیں ٹائم ضائع نہ کریں, بلکہ اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں اچھے طریقے سے. بالکل. دیکھیں نا ایک مسلمان عورت کا کردار کیا نظر آتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں بھی پوری طرح سے سپورٹ دینے والی ہے, جہاں اس کی رسپانسبلٹی ایز اے مدر آ رہی ہے, ماں کے حوالے سے وہ اس کو بھی پورا کر رہی ہے, بیوی کے حوالے سے بھی پورا کر رہی ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے کے حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے کہ اس میں بھی ایک اچھا چینج لانے کے لیے اس میں بھی کہیں نہ کہیں وہ اس کی کنٹریبیوشنز نظر آتی ہے. بالکل. تو یہ ایک مسلمان عورت کو جو مقام ملا ہے اور اس کو جو حقوق ملے ہیں اس کی وجہ سے اس نے اتنی آگے ترقی کی اور آگے بڑھی. سب باتوں کے بعد ایک جو میرے ذہن میں جو کنکلوژن آ رہا ہے, جو لوگوں نے کانسیپٹ بنایا ہوا ہے, جو غیر مسلم ہوتے ہیں انہوں نے جو عورتوں کے بارے میں کانسیپٹ کریٹ کر دیا وہ یہ کہ عورت کو گھر کے اندر لاک کر کے بند کر دو, وہ کانسیپٹ یہاں پر نہیں آ رہا بلکہ یہ آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے سوشلی بھی ذمہ داریاں اس کے اوپر بہت ساری ہیں, بہت سی رسپانسبلٹیز ہیں جو خواتین یہ بھول چکی ہیں. بالکل. یا ان کو بھلا دیا گیا. جی بالکل بھلا دیا گیا ہے, کیونکہ علم سے جب رشتہ ٹوٹا کٹا تو پھر ان کی وہ ویلیوز بھی نہیں رہی خواتین کے اندر بھی, اور ان کو بھی احساس نہیں رہا کہ ان کی اصل ذمہ داری کیا ہے, ان کو کیا کیا کرنا ہے اور وہ کتنا کچھ کر سکتی ہیں. یہ چیز ان کو خود بھی نہیں پتا چلا کہ ہمارے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں, ہمارے اندر کتنی سکلز ہیں جس کو ہم یوٹیلائز کر کے ایک معاشرے میں اپنا ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اچھا, تو یہ مطلب یہ بات ہے کہ خواتین کے لیے ان کی اپنی اسٹرانگ ہونا, اور جو دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ عورت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. ہم اسٹرانگ اس حوالے سے نہیں کہہ رہے کہ جو مرضی آئے دل میں آئے کرے, اپنی حدود میں رہتے ہوئے دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ عورت زیادہ باشعور ہوتی ہے اور معاشرے میں اپنے لیے ایک مقام حاصل کر سکتی ہے. اور اسی طرح ہی وہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو بچوں کو بھی وہ اسی طرح پرورش کر رہی ہوتی ہے. بالکل. اور ایک عورت جو ہے جس طرح ٹیچنگ میں کہتے ہیں کہ زیادہ اچھی ہوتی ہے, اگر وہ ٹیچنگ کا جو کام کرتی ہے, پڑھانے کا کام, وہ زیادہ اچھا کر رہی ہوتی ہے. جی بالکل, کیونکہ اس کے اندر ایموشنز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں نا ایک عورت کے اندر, اور وہ ایموشنز اس کو ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ڈفرینٹ رولز جو ہیں وہ ان کو بہت خوبصورتی سے ادا کر سکتی ہے, جس میں ایک ماں کا کردار ہے. ایک ماں کو بھی اس کے لیے بھی پیشنٹ ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے. کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ بچے کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں, لیکن وہ ماں جو ہے وہ اس کو کیسے پیشنٹلی ان کو لے کے چلتی ہے اور ان کی آہستہ آہستہ ان کی تربیت کرتی ہے. اور
اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار ہمارے ساتھ کتنا اہم ہے ہمارے لیے کہ انہوں نے ایز اے ہاؤس وائف زندگی گزاری اور کس طرح سے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی اور اپنے شوہر کے ساتھ بھی وہ کس طرح ایک طرح سے سپورٹو بنی رہی. بالکل جی, بہت بہت شکریہ روبی باجی آپ کا. بہت سی باتیں آپ نے بتائیں دین سے ریلیٹڈ کہ خواتین کدھر کدھر کیسے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتی ہیں, اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات کہ اپنا ٹائم بالکل ضائع نہ کریں, کہیں نہ کہیں سوشلی کسی نہ کسی کی خدمت ضرور کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور آج بات ہوئی خواتین کے حوالے سے کہ خواتین کے پاس جتنا ٹائم موجود ہوتا ہے اس پہ وہ بہتر سے بہتر کام کر سکیں, اپنے گھر کی اپنی چیزوں کی ذمہ داریاں نبھانے کے بعد ان کے پاس ضرور تھوڑا تھوڑا ٹائم موجود ہوتا ہے تو اس پہ سوشلی کچھ نہ کچھ کام کر لیں. اب ہم جائیں گے بریک کی جانب, اور بریک کے بعد آپ کی ملاقات کروائیں گے شرمیلا فاروقی سے. جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آج محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی ہے, اور ہم اسی حوالے سے بات کریں گے شرمیلا فاروقی سے بھی. ہمارے ساتھ ہی رہے. سلام پاکستان. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلام پاکستان, اور آج بے نظیر بھٹو صاحبہ کی 4تھی برسی ہے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی زندگی کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ معزز گیسٹ موجود ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ جو ایڈوائزر ہیں CM سندھ فار میڈیا. السلام علیکم جی. السلام علیکم ناظرین. 4 سال بیت گئے, یقین ہی نہیں آتا اس بات کا, اور ایسے لگتا ہے جیسے کل کی بات تھی. بے نظیر بھٹو صاحبہ آج بھی ہمارے ساتھ اسی طرح موجود ہیں جیسے پہلے موجود تھیں, اور ہم سب خواتین کے لیے, اسپیشلی پاکستانی خواتین کے لیے یہ مشعل راہ ہیں, اور ان کو خواتین کے اندر پاور بھی آئی ہے, اور یہ خواتین یہ بھی اب پہلے جس طرح بیک آؤٹ ہو جاتی تھی چیزوں سے, لیکن اب یہ کہ ہم آگے بڑھ چڑھ کر ہر چیز میں حصہ بھی لیتی ہیں, چاہے پالیٹکس ہو چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو, ہمارے لیے مینٹور بن چکی ہیں یہ. بے شک. شرمیلا آپ کی اپنی زندگی کے پہلے آپ کی اپنی زندگی کے بارے میں جانیں گے کہ آپ کا بھی پالیٹکس میں آنا, کیا ایسا ہی کچھ ہوا کہ آپ نے بھی بے نظیر صاحبہ کی زندگی کو دیکھا اور ان سے آپ نے تھوڑی امپاورمنٹ حاصل کی کہ ہاں خواتین کچھ کر سکتی؟ بالکل نازیہ, شہید بی بی کی جو خدمات رہی ہیں پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے, اور خصوصاً جو ایک سٹرگل رہی ہے وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے پاکستان میں, جہاں پر ہم نے دیکھا کہ اکثر جگہوں پہ خواتین کو آگے آنے کے مواقع ہی نہیں دیے جاتے, جو ان کے ایک حقوق ہیں, جو ان کے رائٹس ہیں, چاہے وہ جائیداد میں ہو, چاہے وہ ان کا ووٹنگ رائٹ ہو, ایجوکیشن کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے, ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ خواتین کے ساتھ ایک ڈسکرمنیشن کیا گیا, ہمیشہ مردوں کو لڑکوں کو اس پہ فوقیت دی گئی. شہید بی بی ہمیشہ اس سٹرگل میں رہیں کہ خواتین کو اس مقام پر لے کر آئیں جو ان کا ایک جائز حق ہے, اور شروع دن سے ہی شی واز ویری ویری اگریسولی پرسوئنگ ویمنز رائٹس. اور مجھے یاد ہے کہ جب شہید بی بی سے میں پہلی بار ملی تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کری ہے. تو اس وقت میں کالج میں تھی, اور میں نے شہید بی بی سے کہا کہ بی بی مجھے پالیٹکس میں انٹرسٹ ہے کیونکہ میرے نانا اور دادا سیاست میں تھے. تو انہوں نے مجھے ایک بات کی, انہوں نے کہا پہلے تعلیم مکمل کرو اس کے بعد سیاست. مطلب خواتین کے لیے بھی تعلیم پر رجحان انہوں نے دیا. بالکل, ہمیشہ وہ کہتی تھی کہ تعلیم ایک ایسا خزانہ ہے جو آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا. جب تک آپ تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے آپ سچویشن, حالات اور واقعات کو سمجھنے میں قاصر رہیں گے. اور وہ کہتی تھی ایک چیز کا ہمیشہ زور دیتی تھی, کہتی تھی کتابوں کا مطالعہ کرو, نیٹ پہ جاؤ, دیکھو کہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے, کیا پولیٹیکل سٹرگلز ہیں دوسرے لیڈران کی, لوگوں کی, اور ان سے سیکھو. اور ایک بڑی اہم چیز جس کے بارے میں وہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی, وہ کہتی تھی شرمیلا تم نے زندگی میں اتنی چیزیں برداشت کی ہیں, اس کرائسس سے گزری ہو, لیکن ایک چیز یاد رکھنا, جب اللہ تعالیٰ تمہیں یہ موقع دے کہ تم کسی پوزیشن میں آؤ تو دوسروں کی مدد کرنے سے نہ کترانا. ہمیشہ
پہنچنا ان کی مدد کے لیے. اور وہی چیز میں نے جس طرح ہوتا ہے نا اپنے پلوں سے باندھ لی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر انسان کی ہم مدد اس طریقے سے کر سکے جس طرح وہ چاہتا ہے, لیکن کسی بھی شخص کی تکلیف کو شیئر کر لینا, سن لینا, اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جانا, میں سمجھتی ہوں کہ آپ اس کی ایک مورل سپورٹ جب کرتے ہیں تو آدھی تکلیفیں تو وہیں کم ہو جاتی ہیں. جس حد تک ہو سکتا ہے بالکل. بلکہ آپ کا تو یہ ہے کہ آپ نے انٹیریئر سندھ جا کر کتنے مسئلے مثال سالو بھی کیے. اور ایجوکیشن کی جہاں پر بات آتی ہے, پالیٹکس میں لا کا پڑھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ لا کو جان تو سکے. جو آپ نے مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک MBA کرو اس کے بعد لا کی بھی ڈگری حاصل کی, وچ از ویری امپورٹنٹ. اور بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی لا کی ڈگری حاصل کی تھی. پالیٹکس میں آگے آپ کیا سوچتی ہیں کہ اب آگے آپ اور کس لیول پر جائیں گے آگے, اور آپ آگے کیا کیا دیکھتی ہیں اپنے لیے بھی؟ نازیہ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کسی بھی فیلڈ میں آپ جاؤ نا, خواتین کے لیے ایک اسٹرگل ہے. بیکاز ہمیں تھرائس ایز مچ کام کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو منوانے کے لیے مردوں سے زیادہ, کیونکہ یقین نہیں آتا مردوں کو. ہاں, مرد ایکچولی ہم ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے جو بی بی صاحبہ میں نہیں تھی, ہم جو خواتین ہیں اکثر ہم اپنے گھر میں اپنے والد یا بھائی یا میاں یا دوست کی جانب دیکھتے ہیں فور اپروول کہ ہم نے کام صحیح کیا ہے غلط کیا, اپروول کے لیے. بی بی صاحبہ میں ایک بات تھی, وہ جانتی تھی کہ جو وہ کام کر رہی ہیں وہ صحیح ہے. شی بلیوڈ ان واٹ شی ڈیڈ. اور ان کی جو ایک ان ویورنگ کمٹمنٹ تھی, وہ ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ دا اسٹرگل فار ڈیموکریسی ہیز ناٹ بین ایزی بٹ آئی ہیو نیور ویورڈ فرام مائی کمٹمنٹ. تو وہ ایک چیز ہوتی ہے نا ثابت قدمی. ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ایشو اٹھاتے ہیں اور اس پہ تھوڑا ورکنگ کرتے ہیں, پھر دوسرا ایشو آ جاتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں, کسی چیز کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پاتے. اور جب تک آپ کسی چیز کو پائے تکمیل تک نہ پہنچائیں, بیچ میں کہیں چھوڑ دیں, تو پھر اس ایشو کو اٹھانے کا فائدہ نہیں ہوتا, وہ جو اس کا پرپز ہوتا ہے وہ اچیو نہیں ہوتا. بی بی صاحبہ دیکھیے, جو ڈیموکریسی کے لیے ان کی جو اسٹرگل تھی, انہوں نے آخری دم تک, آخری سانس تک وہ اس اسٹرگل میں سر فہرست رہیں, چھوڑا نہیں اس اسٹرگل کو. حالانکہ جان کو خطرہ تھا, کہا گیا کہ آپ نہیں آئے, بچے باہر چھوڑے, میاں چھوڑا, ہر چیز چھوڑی, شی کیم بیک. اور جیسے وہ پاکستان آئی, کراچی آپ نے دیکھا دھماکہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا, لیکن اگلے دن ہی وہ ہسپتال پہنچ گئی تمام ان زخمیوں کو دیکھنے کے لیے جو وہاں پر زخمی ہوئے تھے. تو یہ ایک ان کی ایک ڈٹرمنیشن, ایک کریج, وہ نڈر خاتون تھی. ہم اکثر بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ کریں نہ کریں, اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے, اس کے تمام چیزیں, مطلب ہماری سیکیورٹی صحیح ہے نہیں ہے, کوئی کیا بولے گا, لیکن انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی. انہوں نے پرواہ نہیں کری, اور وہ حق کی بات کے لیے, سچائی کے لیے وہ ہمیشہ ثابت قدم رہی ہیں. انہوں نے جو عوام سے وعدہ کیا وہ پورا کیا, جو عوام کا انہوں نے ہاتھ تھاما, وہ ہاتھ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان کی جب جیل سے ان کو چٹھی لکھی تھی, وہ کہا تھا کہ ان کی سالگرہ پہ کہ میں ایک جیل میں ہوں کال کوٹری میں اپنی پیاری بیٹی پنکی کو آج کے دن تمہیں میں کیا دے سکتا ہوں, لیکن میں آج عوام کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں. اور وہ عوام کا ہاتھ تھامے وہ آخری دم تک وہ رہے. اچھا, ایک چیز ہمیشہ جو ہے جب بھی میں بینظیر بھٹو صاحبہ کی بات کرتی ہوں تو بھٹو صاحب ہمیشہ بینظیر صاحبہ کو ہی آگے آگے رکھتے تھے. انہوں نے اپنے اور کسی بچے کو شاید اتنا نہ انکریج کیا جتنا انہوں نے بینظیر صاحبہ کو کیا تھا. یہ کیا ایک محبت تھی ان کے لیے, یا وہ ان کے اندر شروع سے یہ جذبہ دیکھتے تھے؟ دیکھیں, ایک تو محبت بہت کرتے تھے, سب سے زیادہ محبت اگر میں یہ کہوں کہ وہ شہید بی بی سے کرتے تو غلط نہ ہوگا. پھر ان کی سب سے پہلی اولاد تھی وہ, اور وہ والد صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ رہی نا ان کی اسٹرگل کے اندر. اس سے پہلے بھی جب وہ سملہ گئے تھے وہاں پر بھی ساتھ رہی, یونائٹڈ نیشنز وہ گئے وہاں پر وہ ساتھ رہی, تو ان کی ایک پولیٹیکل ٹریننگ وہ کر رہے تھے. پھر جیل میں جب وہ تھے اسیری میں, تو جس طریقے سے شہید بی بی نے ان کا ساتھ دیا اور ایک ایک چیز وہ ان کی دیکھتی تھی, اور عدالتوں میں والدہ کے ساتھ ان کا جو مقدمہ تھا اس کی پیروی کرنا, تمام چیزیں, تو وہ ایک باپ کی براہ راست جو ایک پولیٹیکل ٹریننگ انہوں نے حاصل کری, اور ان کی وہ جانشین تھیں. بھٹو صاحب نے ہمیشہ کہا کہ جی میری جانشین ہیں, اور باقی بھائی بہن چھوٹے تھے, اور میر مرتضی 1 سال چھوٹے تھے بی بی سے, باقی میں 3 اور 4 سال کا فرق تھا. لیکن بی بی ہمیشہ دیکھیں, وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر بھی وہ آکسفورڈ یونین کی وہ پریزیڈنٹ رہی, اور وہاں پر بھی جو ڈیبیٹ کرتی تھیں, جو ایک مطالعہ کرتی تھیں, پولیٹیکل سائنس پڑھتی تھی, تو ہمیشہ سے ایک وہ ایپٹیٹیوڈ بھی تھا ان کا.
تو وہ والدین کو تو پتا چل جاتا ہے نا کہ میری اس اولاد میں یہ ٹیلنٹ ہے، اس میں یہ ٹیلنٹ، یہ پوٹینشیل ہے، یہ اور لگن بھی تھی. دیکھیں نا اس لگن کے ساتھ پڑھنا یا وہ ایک جذبہ تو ان کے اندر موجود تھا. ان کی جو ایک کوالٹی تھی نا نازیہ کی، مشکل سے مشکل ترین حالات میں ان کے چہرے پہ شکن نہیں آتی تھی. وہ کہتی تھی دس از پارٹ آف دا پولیٹیکل اسٹرگل. اچھا کبھی ایسا ہوا کہ کبھی کسی سے سنا ہو یا آپ کی اپنی بات ہوئی ہو کہ بہت انسان اس وقت نیچرل بات ہے کہ اپنی اس تکلیف میں آ جاتا ہے جب بہت اپنے پیارے سے بلا کسی وجہ کے وہ دور ہو جاتا ہے، اور جس طرح وہ اپنے والد صاحب سے دور ہوئی تو ان کے ذہن میں یہ بات بہت زیادہ ان کو ہٹ بھی کی. اور دیکھیں جس کی وجہ سے اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جمہوریت کے لیے وہ انہوں نے فائٹ کیا، واپس آئیں. سب آسائش انسان کہتا ہے نا کہ اس وقت چھوڑ کر انسان ایک طرف فوکس ہو جائے، اپنی لائف کو ایک طرف لگا دے، اور اسپیشلی خاتون ہونے کے ناطے. تو ایسی جو فیلنگز تھی ان کے اندر اپنے والد صاحب کے لیے. نازیہ، والد صاحب میں سمجھتی ہوں کہ بس وہ والد صاحب کے لیے جو ان کی ایک اٹیچمنٹ تھی، جو ایک والہانہ محبت تھی، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی. اور وہ ہمیشہ ہر چیز میں والد صاحب کی جو سکھائی ہوئی جو چیزیں تھیں مختلف اوقات کے اندر، جو انہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا، ان کی سپیچز، اس کا بھی بڑا مطالعہ کرتی تھی. اور وہ جو ایک اسٹرگل تھی ان کے والد صاحب کی ڈیموکریسی کے لیے، وہ آپ دیکھیے کہ اس اسٹرگل کو انہوں نے کہیں بھی ویور ہونے نہیں دیا. مطلب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ جی پیپلز پارٹی ختم، لیکن سنگل ہینڈڈلی شہید بی بی نے اپنی والدہ کے ساتھ، پھر والدہ بھی بعد میں بیمار ہوئی اور ظاہری بات ہے بی بی زیادہ انرجیٹک تھی، وہ انہوں نے فار ڈیکیڈز انہوں نے پیپلز پارٹی کو سنوارا، نکھارا، اور بتدریج پیپلز پارٹی کو مضبوط بناتی گئی. وہ تو یہ کسی خاتون کے لیے یہ اسٹرگل کرنا کوئی معمولی بات نہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارے ملک میں کہ عورتوں سے ڈائریکشن یا عورتوں کے ڈائریکٹرز نہیں لینے، یا ایک عورت کو حکمران دیکھنا ایکسیپٹیبل نہیں سمجھا جاتا تھا. ایون گھروں میں ہمیں یہی بتایا سکھایا جاتا ہے، نہیں جی گھر کا بڑا مرد ہے، والد ہو، بھائی ہو، میاں ہو. تو لیکن بی بی جب بات کرتی تھی نازیہ، تو میں نے بڑے بڑے مردوں کو خاموش بیٹھے دیکھا ہے، اور وہ ایسی بات کرتی تھی کہ جو کوئی ان کی بات رد نہیں کر سکتا تھا. یہ ان کی انٹیلیجنٹ اور ان کی سیاسی بصیرت ایسی تھی جس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے تھے. ورنہ بہت دفعہ ہوتا ہے نا، ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ نہیں، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، ہاں ہم نے صحیح بولا، آپ بھی غلط تھی. ایسی بات نہیں تھی. نوبڈی کوڈ چیلنج ہر پولیٹیکل ایکیومن. شی واز، ان کی جو فار سائٹڈنس تھی، جو ویژن تھا نا ان کا، آپ یہ دیکھیے کہ جو آخری جلسہ انہوں نے کیا لیاقت باغ میں 27 دسمبر کو، انہوں نے ایک اعلان کیا دہشت گردوں کو، کہ انہوں نے کہا کہ جی کیا چاہتے ہیں کہ سوات میں ہمارا پاکستان کا پرچم نہ لہرائے؟ ہمارے ملک کو بچانے کا وقت ہے، آپ بچائیں گے، میں بچاؤں گی. اور آپ دیکھیے کہ انہی کے ویژن پہ ڈائریکشن کو آگے رکھتے ہوئے سوات میں پھر آپریشن کرایا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے، اور آج سوات میں الحمدللہ آپ کا پاکستان کا پرچم لہراتا ہے. تو شی ہیڈ دیٹ فار سائٹڈنس. ان کی جو آخری کتاب، جو ان کی انفارچونیٹلی ان کی شہادت کے بعد آئی فیبروری 2008 کے اندر، جو وہ خود چاہتی تھی کہ وہ اسے لے کر آئیں، اس میں آپ دیکھیں نا ریکنسیلیشن، اسلام، ڈیموکریسی اینڈ دا ویسٹ، ریکنسیلیشن، مفاہمت کی انہوں نے بات کی. شی سیڈ ہم نے اتنا خون خرابہ دیکھ لیا ہے کہ پاکستان کی ناٹ افورڈ مور بلڈ شیڈ، اور جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں، جو اسٹرگل ہم نے کی ہے، اس میں ہم ناکام نہیں ہو سکے. دیٹ از ناٹ این آپشن. ناکامی از ناٹ این آپشن فار اس. اور ہمیشہ وہ کہتی تھی کہ ٹھیک ہے پاکستان کو بچانا ہے، اس ملک کی جمہوریت لے کر آنی ہے، تو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ بڑی بات ہے کہ آپ کے بڑے بڑے سیاسی مخالفین، وہ جنہوں نے آپ کے بارے میں، آپ کے والد کے بارے میں، آپ کے خاندان کے بارے میں نہ جانے کیا کیا باتیں کی ہوں، کتنی تکلیف پہنچائی ہو، ان کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آنا، بٹھانا، اور ان سے بات کرنا اور مفاہمت کرنا، درگزر کرنا، صرف ملک کی مفاد کے لیے، صرف اس ملک میں جمہوریت کے استحکام کے لیے، بڑی بات ہے. اچھا پرسنالٹی وائز وہ کیسی تھی؟ شی واز ہمبل،
کیسی تھے, مطلب کیسی ان کی پرسنالٹی تھی, لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہوتا تھا, اسپیشلی اپنے جو ان کے ساتھ جو کو ورکرز تھے ان کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا تھا؟ نازیہ, آج تک ہم تمام لوگ وہ جو ایک ان کے ساتھ جو روابط تھے, چاہے وہ میلز پہ, ٹیلی فون کالز پہ, میسیجز پہ, انہوں نے کبھی اپنے کارکنان کے ساتھ رابطے نہیں توڑے. نیور, کبھی بھی نہیں. ان دا ورسٹ آف سرکمسٹانسز, ان دا بیسٹ آف سرکمسٹانسز. شی نیو کہ کون اس وقت کہاں ہے, کس کے گھر میں ولادت ہوئی ہے, کس کے گھر میں وفات ہوئی ہے, کون گر گیا اس کا فریکچر ہو گیا ہے, کس کی سالگرہ ہے, کس کی شادی ہونے والی ہے, کس کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے, اس کا نام کیا, ہر چیز اسے پتہ, ہر چیز کے بارے میں. اور وہ جب ایگزائل میں تھیں تو پھر وہ خود نہیں آ سکتی تھیں, تو وہ پھر جو پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو بھیجتی تھی کہ آج ان کے گھر میں وفات ہوئی ہے, آپ چاہیے, فلاں آپ چاہیے, آپ ملیے, آپ کریے. اور she would spend hours with her children. مینجمنٹ ان پہ ختم تھی. مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک سنگل مدر, میاں جیل میں, بچوں کو بھی ہے اور سیاست بھی ہے, ہم تو یہاں ایک چیز کر لیتے ہیں پورا دن ختم ہو جاتا ہے. انہوں نے سیاست کو ختم نہیں کی تھی جس وقت سیاست اپنی جگہ, بچوں کی پرورش, بچوں کے ساتھ ٹائم دینا اپنی جگہ, والدہ کی تیمارداری کرنا اپنی جگہ, اپنے کارکنان سے روابط رکھنا اپنی جگہ. ان کو 24 گھنٹے میں وہ اس طرح مینج کرتی تھی کہ وہ 24 گھنٹے لگتا تھا کہ 48 آورز ہیں. شی وڈ مینج ایوری بڈی. مطلب شی واز امیزنگ. مطلب کوئی ایک چیز پہ بھی جھول نہیں آتا تھا. شی واز سچ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک جب ان کے ساتھ آپ بیٹھتے تھے نا, ایسا لگتا تھا شاید آپ ان کو برسوں سے جانتے ہیں. وہ آپ کی ہر چیز جانتی تھی, ان کو ہر چیز پتا ہوتی تھی, وہ اس طریقے سے آپ سے گل مل جاتی تھیں. ان کو پتا ہوتا تھا آپ کے شوق کیا ہیں, آپ کو کیا چیز کھانے میں پسند ہے, اور ایسا گھنٹوں گزر جاتے تھے, پتہ نہیں چلتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ ابھی 5 منٹ بات ہوئی ہے ان سے. اچھا, آپ کے ساتھ کوئی ایسا ملاقات ان کی جو یاد رہی ہو آپ کو؟ نازیہ, مجھے ایک بہت خوبصورت, بہت ساری یادگاروں میں ایک بہت خوبصورت یاد ہے اور ایک بہت ہی تلخ یاد ہے. میں دونوں کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ بیوی نے کتنی تکلیف گزاری. مجھے یاد ہے کہ جب ان کا ایک مقدمہ چلتا تھا یہاں سندھ ہائی کورٹ کے اندر, ڈاکٹر خواص محمد جج ہوتے تھے احتساب کورٹ کے, تو بیوی کا مقدمہ تھا. بیوی ضمانت پہ تھی 1 کروڑ روپے کی. تو ایک دن جب بیوی آتی تھی, ظاہر بات ہے لوگ بھی آتے تھے, کارکن آتے تھے, تو کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ پروسیشن اتنا ہو جاتا تھا کہ 5-6 منٹ آگے پیچھے. ایک ہی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم لوگ کورٹ پہنچ جاتے تھے ان سے ملنے کے لیے, تو جج صاحب نے کیس کال کیا, تو بیوی کو پریزنٹ ہونا تھا, تو بیوی نہیں پہنچی تھی. تو ان کے وکیل نے کہا کہ جی وہ 5 منٹ میں آ رہی ہیں, وہ ہائی کورٹ کے باہر ہی ان کی گاڑی ہے, لوگوں کا رش ہے, تو وہ اندر آ رہی ہیں. تو جج صاحب نے, مطلب ایک عورت ہے, ایک لیڈر ہے, ٹوائس پرائم منسٹر رہ چکی ہیں, انہوں نے کہا کہ جی کینسل ہر بیل, میں ان کی بیل کینسل کر دیتا ہوں. وہ پہنچی نہیں. انہوں نے کہا جی, ان کے چاروں وکیل کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا جی شی از آؤٹ سائڈ دا ہائی کورٹ, آ رہی ہیں. خیر انہوں نے کینسل کر دی. جب بیوی اندر آئی, اس کے 3.5 یا 4 منٹ بعد بیوی واکڈ ان سائڈ دا کورٹ روم. تو ان کو بتایا گیا جی آپ کی ضمانت کینسل ہو گئی ہے, اور ضمانت کینسل مطلب یہ تھا کہ آپ کو جیل لے جایا جا سکتا ہے. آپ یقین کریں نازیہ, میں وہاں کھڑی ہوئی تھی, میری والدہ بھی وہاں تھی. بیوی نے, ان کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں آئی. بیوی نے کہا کوئی بات نہیں, یہ پروسیس ہے, اس پروسیس سے ہمیں گزرنا ہے. خیر وہ بعد میں جا کے وہ بیٹھی کورٹ میں, پھر وہ جج کو بتایا گیا, وہ آئے. خیر اس کے بعد ان کی جج دوبارہ سے اپلیکیشن ہوئی بیل کی, وہ بحال ہو گئی. لیکن ان کے ساتھ جو ایک زیادتیاں کی جاتی تھیں کہ جی وہ اگر 2.5-3 منٹ لیٹ پہنچی تو کینسل کر دو کہ جیل لے جاؤ, مطلب وہ پریشر ڈالنا, وہ وکٹمائزیشن, شکن نہیں, ایسے پارٹ آف دا پروسیس. آئی ہیو گون تھرو دس بیفور. ان کو ہر چیز نو ہاؤ تھی ان کی اگین وہی بات آتی ایجوکیشن, بالکل ان کی تربیت, اور جو ان کا ذہن تھا لیڈر خاتون تھی, وہ اتنا زیادہ کشادہ, اتنی اس میں اسٹرینتھ تھی کہ وہ ہر چیز کو ہینڈل کرنا چاہتی. بالکل, اور وہ ان چیزوں سے گھبراتی نہیں تھی کبھی, کیونکہ جب آپ زندگی میں اتنی تکالیف دیکھ لیتے ہیں اور بہت سارے تجربوں سے گزرتے ہیں, تو آپ میں ایک جو کانفیڈنس آ جاتا ہے. شی واز سچ اے کانفیڈنٹ وومن. شرمیلا, آپ بھی بہت سے اسی طرح کے مراحل سے گزری, تو آپ کیا ان کی لائف کو اس وقت دیکھتی تھی کہ وہ بھی ساتھ ساتھ گزر رہے ہیں, تو کبھی جو ہے ایسی کوئی سچویشن آئی ہو جس پہ آپ نے بھی اپنے اسی طرح اسٹرینتھ اپنے اندر لے کر آئی ہیں؟
نازیہ بہت دفعہ ایسا ہوا، انسان ہے، گھبرا بھی جاتا ہے، ڈر بھی جاتا ہے، پریشان بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر جب میں دیکھتی تھی اپنی قائد کی جانب، میں کہتی تھی کہ دیکھیے وہ کہاں ہے، بچے کہاں ہیں، میاں کہاں ہے، تو وہ اپنی سٹرگل بڑی چھوٹی لگتی تھی ان کے سامنے، اور وہ ہمیشہ ایک چیز کہتی تھی کہ یہ ایک سٹرگل ہے، اور اگر کسی گول تک پہنچنا ہے، کسی مقصد کو اچیو کرنا ہے، تو راستے میں جو چھوٹے چھوٹے جو بمپس آتے ہیں، جو پتھر آتے ہیں، ان کو ٹھہر کے مت گھورو، وہ راستے کے پتھر ہیں، گزر جاؤ، گزرو ان کے آگے سے. تو شی نیو کہ گول یہ ہے، ایک سٹرگل ہے، پولیٹیکل سٹرگل ہے، ایک مقام اچیو کرنا ہے، ملک میں جمہوریت لے کر آنی ہے، اور اس میں یہ پریشانیاں آئیں گی زندگی میں. لیکن اگر آپ ان کی ذاتی زندگی آپ دیکھیے، بہت ساری تکلیف ہوں گی، اکیلے بچے پالنا آسان کام نہیں ہے، میاں جیل میں ہے، والدہ بیمار ہیں، جلا وطنی میں رہیں، جیلوں میں رہیں، ہاؤس ریسٹ کے اندر رہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے یہ جو تکلیف ہے اس کو حاوی نہیں ہونے دیا اپنی اسٹرگل پہ. اسٹرگل واز دیر، دس واز پارٹ آف دا پیکج کہ وہ یہ اسٹرگل ہونی تھی. شی کنٹینیوڈ اینڈ کنٹینیوڈ اینڈ انہوں نے اس چیز کو. اچھا، جب ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے، جب وہ وزیر اعظم بنی تھی، اس سے پہلے انہوں نے شادی بھی کی. ایک انسان ایسا ہوتا ہے جب کسی اپنے ایسے لیول پہ جا رہا ہو جہاں پر اس نے بہت سی چیزوں کو دیکھنا ہے، وہ شادی کے بندھن میں بندھنا نہیں چاہتا، چاہے وہ خاتون ہو چاہے مرد ہوتا ہے. لیکن یہ کہ انہوں نے شادی کرنے کے بعد بھی، مطلب یہ کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اب میں وزیر اعظم بننے والی ہوں یا کچھ آگے کی زندگی کیا ہوگی، کیسے پورے ملک کے ساتھ ساتھ گھر کو بھی لے کر چلنا، لیکن انہوں نے دونوں کو بیلنس کر کے چلیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب ان کی شادی ہوئی اینڈ شی واز پریگننٹ، پولیٹیکل کیمپین جاری رکھی انہوں نے. وہ جو ایک پولیٹیکل کیمپین، یہ نہیں ہے کہ مطلب شی واز پریگننٹ تو وہ گھر بیٹھ گئی اور انہوں نے کہا نہیں، وہ شی کنٹینیوڈ وتھ ہر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز. کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ وہ اس میں ہے. اور پھر جب ان کی ڈلیوری ہوئی، بلاول کی سیزیرین ہوا، اینڈ مجھے اس وقت یاد ہے آئی واز ویری ینگ اینڈ آئی ریمبر مائی انکل از ڈاکٹر. تو انہوں نے کہا جی سیزیرین کے بعد نیکسٹ ڈے شی واز آؤٹ آف ہاسپٹل. اینڈ آئی اسٹل ریمبر دوز وائسز، شی از اے وومن آف اسٹیل. Next day after cesarean, next day she was out of hospital, out doing her political activities. She's a woman of steel. And کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کچھ دیر کے لیے سسپینڈ کر دیں، ابھی آرام کرنا ہے. نہیں، آرام مجھے نہیں پتا کہ ان کی زندگی میں کب بیماری، آرام، مطلب کوئی بیمار ہوں، بچے بیمار ہوں، شی وڈ بی ورڈ اباؤٹ. مجھے یاد ہے ایک دفعہ بختاور کو بخار تھا اور یہ اپنی پولیٹیکل کیمپین کے اوپر تھے. مجھے یاد ہے کہ بار بار بی فون کرتی تھی گھر پہ کہ جی بختاور کچھ سیکھ جائیں. لیکن وہ جو ایک کوالٹی تھی ایز اے لیڈر، as a mother, as a daughter, as a wife, as a woman, as a human rights activist, as a social worker, وہ I think انہوں نے اپنی تاریخ کو رقم کیا ہے، ایک تاریخ میں ایک باب رقم کیا ہے کہ ان کی اسٹرگل سے، ان کی کال آف فیل سے، ان کی آنکھ کے اشارے سے ہم سیکھ جاتے تھے کہ وہ یہ سمجھ رہی ہیں، یہ کہنا چاہ رہی ہیں. اچھا، ایک وقت یہ بھی تھا کہ خواتین کے اوپر توجہ دی نہیں جاتی تھی. کیا ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ؟ کہتے ہیں نا کہ چھوٹے چھوٹے گھریلو معاملات جو ہوتے ہیں، جو انٹیریئر سندھ میں یا انٹیریئرز میں یا بہت زیادہ ایسی جگہوں پر ہو رہے ہوتے تھے جن پہ لوگ نظر ثانی نہیں کرتے. اب یہ کہ اب انہوں نے جب سے یہ آئیں اقتدار میں، انہوں نے دیکھا بھی، انہوں نے ان جگہوں پر ان خواتین کے جو اب جس طرح مسائل جو ہیں سامنے لوگوں کے آنا شروع ہو جاتے ہیں، ان پر بھی انہوں نے جو ہے کافی کام کیا ایز اے سوشل ورکر، اور ایسا انہوں نے لوگوں کو آگے، خواتین کو انکریجمنٹ کیا کہ بھائی آگے اب جو بھی ان کے مسائل ہیں اس کو سامنے لے کر آئیں. اسی حوالے سے ضرور بات کریں گے، لیکن ابھی ہم چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد پھر ملتے ہیں، آپ لوگ کہیں نہ جائیں. سلام پاکستان میں ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. آج بے نظیر بھٹو صاحبہ کی 34 برسی ہے، اور اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. بریک سے پہلے بھی ہم نے شرمیلا فاروقی سے بہت سی
حوالے سے، بلکہ بھی ہم بات کر رہے تھے شرمیلا کہ ان کی خدمات خواتین کے حوالے سے، اور ایسی خواتین جن کو اگنور کیا جاتا، جن کو گھریلو معاملات سمجھا جاتا تھا، ان معاملات کو انہوں نے ابھارا اور اس پہ چیک اینڈ بیلنس کیا. بالکل نازیہ، جب بی بی صاحبہ سیاست میں آئیں اور عملی طور پہ سیاست میں جب ان کی سٹرگل دیکھی گئی، عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے گھرانوں میں سے خواتین کو نہیں صحیح سمجھا جاتا کہ وہ سیاست میں باہر نکلیں، مردوں کے ساتھ کام کریں، لیکن جب بی بی صاحبہ باہر نکلتی تھی تو بہت ساری خواتین، ان میں ایک شعور پیدا ہوا، ان میں ایک چاہ اجاگر ہوئی کہ نہیں، ہمیں بھی سیاست میں حصہ لینا چاہیے، یہ ملک کی تقدیریں بدل دیتا ہے. اور ووٹ ڈالنے کا رائٹ، بی بی صاحبہ ہمیشہ اس بات میں ایمفسائز کرتی تھی کہ گھر کی جو خاتون ہے اس کو رائٹ دو کہ وہ اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کرے کہ کس کو ووٹ دینا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے، بی بی نے فرسٹ وومن بینک قائم کیا. ایگزیکٹلی، ہاں، پہلی ہیومن رائٹس منسٹری بی بی صاحبہ کی پہلی گورنمنٹ کے اندر اس کا قیام ہوا، بیکاز شی واز سو کنسرنڈ اباؤٹ ہیومن رائٹس اینڈ ویمنس رائٹس. پہلا وومن پولیس اسٹیشن لاڑکانہ میں بی بی نے خود انوگریٹ کیا. تو ان کو یہ اس بات کا اندازہ تھا کہ گاؤں کی، دیہاتوں کی جو خواتین کے ساتھ جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے کہ وہ کسی ایسے تھانے میں جائیں جہاں مرد بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے الگ سے تھانے قائم کیے جائیں. تو وومنس پولیس اسٹیشن انہوں نے قائم کیا، وہاں پر وومن ایس ایچ او اور وومن کانسٹیبل، تاکہ خواتین کے پاس ایک ایکسیس ہو جہاں پر وہ جا سکیں اور جہاں پر ان کی عزت محفوظ ہو سکے. اور سو مینی تھنگز، وومن ہاسٹلز، اور خواتین کے حوالے سے انہوں نے کرائسس سینٹرز کا قائم کیا، ووکیشنل ٹریننگ خواتین کو فری، سلائی کڑھائی، کمپیوٹر، اور ہمیشہ وہ ایمفسائز کرتی تھیں کہ ایکول رائٹ فار ویمن فار ایجوکیشن. اچھا، اس کے بعد بھی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پہلے اتنی بڑی بڑی پوسٹ پر خواتین نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کے اقتدار میں آنے کے بعد کئی خواتین کو دیکھا گیا کہ لیکن ایک وہ راہ کھل جاتی ہے نا، راہ ہموار ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ بی بی صاحبہ نے ایک لیڈی ہیلتھ ورکرز کا ایک پروگرام لانچ کیا، جو آج دنیا کا کامیاب ترین ایک پروگرام ہے، جس میں آپ کی گھریلو خاتون کو آپ ٹرین کرتے ہیں، اور پھر وہ لیڈی ہیلتھ، آج جو آپ کے سیلاب میں، آپ کے سوات کے آپریشن کے اندر یہ لیڈی ہیلتھ ورکرز گھر گھر گئی ہیں، ٹینٹ پر ٹینٹ گئی ہیں، سارے کیمپس میں گئی ہیں جہاں پر انہوں نے علاج کیا ہے، یہاں تک کہ ڈیلیوریز کرائی ہیں. تو یہ کامیاب بی بی صاحبہ کا ویژن تھا. اس وقت جب یہ لانچ کر رہی تھی آج سے 25 سال پہلے، تو کہا جا رہا تھا کہ جی یہ تو کامیاب نہیں ہوگا، لیکن دس از ون آف دا موسٹ سکسیسفل پروگرامس. شی ہیڈ دیٹ ویژن. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اب پہلی اسپیکر خاتون ہمارے پاس ہیں، ڈپٹی اسپیکر ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ مختلف عہدوں پہ ہم جیسی خواتین ہیں، کسی اور جماعت میں آپ نہیں دیکھیں گی. فارن منسٹر آپ کی ایک خاتون ہے، ناؤ ایمبیسڈر ٹو یو ایس از اے لیڈی. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہی ویژن جو بی بی صاحبہ چھوڑ گئی تھی خواتین کے حوالے سے، وہی ویژن آگے لے کے چل رہی ہے. اور خواتین میں اگین وہی اسٹرینتھ آئی کہ وہ آگے بڑھ کر کام، بیکاز دے نو کہ ہمیں اس عہدے پہ فائز کیا گیا ہے، تو وی کین پرفارم، اور ہم اور پرفارم کر کے دکھایا. وہ خوف ایک ڈر ختم ہو گیا. ہاں، وہ ایک تو راہ ہموار ہوئی، کیونکہ بی بی صاحبہ نے وہ جو تمام جو ایک رکاوٹیں تھیں وہ کھول دی، ختم کر دی. اور پھر وہ کانفیڈنس آیا کہ کیونکہ ایز فالوورز آف شہید بی بی ہم سیکھتے ہیں ان سے کہ اس سچویشن میں وہ کس طریقے سے بہیو کرتی تھی، اس سچویشن میں وہ کیا کرتی تھی، ان کا کیا لائے عمل ہوتا تھا، وہ کیا کہتی تھی، کس طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتی تھی، مردوں سے بات کرتی تھی، عورتوں سے بات کرتی تھی، تو ان کا کیا پوسچر ہوتا تھا، کیا ان کا ہوتا. اور آپ دیکھیے جو ایک چیز ان کی ہمیشہ مجھے بہت متاثر کری ہے کہ وہ جو لباس پہنتی تھی کبھی بادر نہیں کرتی تھی کہ جو مہنگے سے مہنگا پہننا یا سلکس پہننا یا را سلک پہننے، عورتیں بڑی وہ کرتی، لیکن وہ جو چیز پہن لیتی تھیں وہ ان کے چہرے پہ ایک نور رہتا تھا. وہ جو چیز پہن لیتی تھی اس کپڑے کی شان بڑھ جاتی تھی. She did not need clothes or accessories or makeup to make her beautiful. She used to make those things she wore beautiful. اور آپ دیکھیے کہ جب وہ امریکہ گئی تھی تو انہوں نے وہ گرین لہنگا پہنا تھا، اسے خوبصورت لگی. اپنی شادی کا لباس دیکھیے کہ حالانکہ بڑا سادہ لباس تھا، وائٹ رنگ کا، سفید رنگ کا، لیکن شی آئی تھنک ون آف دا موسٹ بیوٹیفل برائڈز ان دا ورلڈ. اور مہندی پہ انہوں نے وہ اورنج دوپٹہ پہنا ہوا تھا. وہ دوز مومنٹس، وہ جب ہم وہ تصاویر دیکھتے ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے سے گزرتی تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ابھی کی ہی بات ہے. اور آخری جلسے میں جو انہوں نے وہ جو نیلا لباس پہنا تھا، ہار پہنا ہوا تھا پھولوں کا، جو چہرے پہ ایک رونق تھی، وہ جو رونق ہوتی ہے نا، اب جب ہم ہائنڈ سائٹ میں سوچتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو ایک
روحانیت ان میں آ گئی تھی. جس طرح جب آپ جا کے ملنے والے ہوتے ہیں اپنے کریٹر سے تو وہ ایک روحانیت آ گئی تھی ان کے اندر. اچھا، اور ان کے ساتھ ہمیشہ یہ دیکھا گیا کہ وہ لوگوں سے بہت قریب رہنا پسند کرتی تھیں. بالکل. ہمیشہ عوام میں آرام سے چلے جانا، کبھی خوف کبھی ڈر نہیں، لوگوں سے بڑی اٹیچمنٹ. پشاور میں آپ نے دیکھا تھا جب کیمپیننگ کری تھی، پشاور میں اتر گئی اور بازار میں چلی گئی اور فروٹ لیا اور یہ. تو وہ ایک جب آپ اپنے اتنے شی ہیڈ این اورا اراؤنڈ ہر، یو نو شی ہیڈ that light around her, that magnanimity around her. اور وہ جب عوام میں چلی جاتی تھی تو بالکل ان میں گل مل جاتی، جیسے she is one of them. That was her remarkable quality. کیونکہ جیسے بہت سارے لیڈر ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں، وہ they are leader and the follower. لیکن اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ she and her followers used to be one. اچھا، ایک چیز جب وزیر اعظم یہ بنی اور اس کے بعد دیکھیں لوگوں کا کانسیپٹ جو پاکستان کے لیے تھا وہ کمپلیٹلی چینج ہو گیا. ایک ڈفرینٹ پاکستان ان کے سامنے آیا، جس طرح وہ سمجھتے تھے کنزرویٹو یا ایسا، تو بالکل انہوں نے اس موڈ کو جو ہے چینج کیا. اور جیسا بھی بتایا کہ امریکہ بھی وہ گئی تھی، دنیا بھر میں ان کو کس طرح سے لیا جاتا تھا ایز اے وزیر اعظم؟ دیکھیے شی ہیڈ لانگ ڈرون اسٹرگل فار ڈیموکریسی بہائنڈ ہر. اور والد صاحب کے ساتھ وہ ٹریول کرتی تھی یونائٹڈ نیشنز اور دیگر جگہوں پہ، تو ان کو پتا تھا کہ انہوں نے سیکھا تھا، جسے کہتے ہیں نا آپ فیلڈ پہ سیکھتے ہیں، انہوں نے سیکھا کہ کس طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے ٹو دا ایڈوانٹیج آف پاکستان، ہر بیلوڈ کنٹری. تو جب وہ وزیر اعظم بنی تو دنیا میں لوگوں نے ریجوائس کیا، اینڈ ینگسٹ پرائم منسٹر، وومن پرائم منسٹر. اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کا جو ایک بات تھی جو انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں کہی تھی کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج فار ڈکٹیٹرز آل اوور دا ورلڈ. ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. شی وڈ نیور، وہ ان کی جو سیاست تھی وہ جارحانہ نہیں تھی نازیہ. جو ہم آج کل لڑائی جھگڑے فساد پولیٹیکل وکٹمائزیشن، شی واز بیونڈ دیٹ. وہ ان کی ایک اسٹرگل تھی، جدوجہد. وہ کہتی تھی جدوجہد، لاجک سے لوگوں کے دل جیتو، محبت سے لوگوں کے دل جیتو. یہ بدلے لینا، سیاسی انتقامی کارروائیاں، یہ سیاست کا حصہ نہیں ہونی چاہیے. آج ہماری سیاست میں بڑی وائلنس آ گئی ہے، ہم برداشت نہیں کرتے، سڑکوں پہ ٹائر جلا دیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیڈران کو گالیاں دے دیتے ہیں. لیکن بی پی سے کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا. اور ان کی جو جیسے آپ میر مرتضیٰ کی اسٹرگل دیکھیں، دیٹ واز اگریسو. بی بی کہتی تھی، حالانکہ جب وہ پہلی دفعہ وزیر اعظم بنی تو وہ بہت سے لوگوں سے بدلے لے سکتی تھی، اپنے والد کے بدلے لے سکتی تھی، لیکن شی سیڈ نہیں، جمہوریت بہترین انتقام ہے. کیونکہ جب آپ ملک میں وہ چیز لے آئیں گے، ڈیموکریسی، جس کے لیے ڈکٹیٹرز نے اقتدار پہ قابض کیا، لوگوں کو کوڑے مارے، جیلیں بھجوایا، شہید کیا، تو جب وہی چیز آپ لے آئیں گے اور انسٹال کر دیں گے اپنے ملک کے اندر تو یہ ان کے منہ پہ ایک تماچا خود ہو جائے گا. بالکل. تو وہ کہتی تھی کہ اپنی اسٹرگل سے وہ چیز کو لاؤ، ڈیموکریسی کو لے کر آؤ، ملک میں جمہوریت لاؤ، اور یہ بہترین انتقام ہے. جمہوریت خود اپنا انتقام لیتی ہے. تو شی بلیوڈ ان دیٹ فلاسفی. اور یہی وہ اپنی ریلیشن شپس کے اندر اور درگزر کر دینا، معاف کر دینا. آپ یہ دیکھیے جب پہلے پرائم منسٹر بنی انہوں نے جیل کھول دیا، انہوں نے کہا جی سب کو عام معافی ہے، جتنے بھی پولیٹیکل پرزنرز تھے. تو بڑے دل کی بات ہوتی ہے اپنے دشمنوں کو، اپنے جو وہ لوگ جنہوں نے آپ کو، آپ کے گھر والوں کو تکلیف پہنچائی، ان کو درگزر کر دینا. چارٹر آف ڈیموکریسی جب سائن کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو اس شخص کے ساتھ سائن کیا انہوں نے جس نے ان کو جلا وطنی پہ مجبور کیا تھا، جنہوں نے ان کے اوپر بے شمار جھوٹے مقدمات بنائے، ان کے میاں کو جیل میں رکھا. لیکن فار ڈیموکریسی، فار پاکستان، انہوں نے کہا یہ سب چیزیں، یہ سب جو تکالیف ہیں یہ سب پیچھے ہیں، میرا ملک سب سے پہلے ہے. اچھا، قوم کے لیے کیا سوچتی تھی؟ ان کے لیے کیا سوچتی کہ ملک کو، قوم کے لیے آگے کیا کرنا ہے، کیسے ان کو آگے بڑھانا ہے؟ شی وانٹیڈ پروگریسو پاکستان، وہ پاکستان جو دنیا میں اس کا ایک مقام ہو، جس کو دنیا کے دیگر ممالک ایک ایکول فوٹنگ پہ اس سے بات کریں. ایک ایسا ریلیشن شپ وہ چاہتی تھی پاکستان کے لیے دنیا کے دیگر ممالک سے جو رسپیکٹ پہ ہو، جو اکوالٹی پہ بیسڈ ہو. اور وہ چاہتی تھی کہ پاکستان کا نام ان ممالک میں سے ہو جس میں ڈیموکریسی ہے، جس میں
پروگریسونیس ہے, جس میں فریڈم ہے اپنا ریلیجن پروفیس کرنے کی, جہاں پر کوئی میجورٹی مائنورٹی کی بات نہ کرے, جہاں پر خواتین کے اوپر کوئی تشدد نہ ہو, جہاں پر ایجوکیشن, عوام کی اپلفٹ, ایک غریب کسان, ایک غریب مزدور کے بھی وہی حق ہوں جو ایوان میں بیٹھے ایک پارلیمنٹیرین کے ہوں. اور وہ اسی کے لیے اسٹرگل کرتی رہیں کہ جو بھی آج بھی آپ دیکھیے نا, جو بھی ہم پیکیجز دیتے ہیں, چاہے بے نظیر انکم سپورٹ ہو, بے نظیر ٹریکٹر اسکیم ہو, خواتین کی طرف ڈائریکٹڈ ہے, خواتین کی اونرشپ, ایکوالٹی, خواتین کے جو حقوق ہیں, جو ان کا ایک حق ہے لیکن ان کو دیا نہیں جاتا, اس کے لیے وہ چاہتی تھی پاکستان میں ایکوالٹی. وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اگر ڈسیشن میکنگ میں, پالیسی میکنگ میں آپ خواتین کا انپٹ نہیں لیں گے تو آپ اسٹیبل معاشرہ نہیں دیکھ سکیں گے, آپ کی اکانومی اسٹیبل نہیں ہوگی. سو ایکول رائٹس اکراس. اور پاکستان چاہتی تھی کہ ایز اے سوورن ملک, جو پاکستان کا ایک وقار ہے, جو بار بار ڈکٹیٹرز کے آنے سے 10-20 سال پیچھے چلا جاتا ہے, پاکستان کو ایک پروگریسو لیول پہ لے کے جائیں, جہاں پر غربت کا خاتمہ ہو, بے روزگاری کا خاتمہ ہو, ہر گھر میں ایک نوکری ہو, ہر گھر میں کوئی بھی ایسا نہ ہو جو بغیر چھت کے رات کو سوئے, اور جو مزدور صبح اٹھے اس کو یہ یقین ہو کہ آج جب میں گھر واپس آؤں گا تو میرے بچے اچھی تعلیم حاصل کر چکے ہوں گے, میرے گھر میں روٹی ہوگی, میرے گھر میں بجلی ہوگی, میرے گھر میں پانی, جو بیسک ایمینٹیز آف لائف ہیں. شی وانٹڈ کہ ایوری سنگل انڈیویجول شوڈ بی دیٹ ٹو دیٹ. بیسکلی ایکوالٹی کی جہاں پہ بات ہوتی ہے, امیر غریب کا اس میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہو, مرد عورت میں کوئی ڈسکریمنیشن نہ کی جائے, جو رائٹس مرد کے ہیں وہی عورت کے ہوں, لیکن ملک میں ڈیموکریسی ہو, اور ڈیموکریسی سے انسٹیٹیوشنز بنے. وہ چاہتی تھی انسٹیٹیوشنز بنے. بالکل یہی چیز ہے کہ اگر خواتین کی بات ہوتی ہے, واقعی بات تو ہے کہ خواتین ان کو دیکھنے کے بعد اسٹرینتھ ضرور آیا. خواتین جو پہلے گھبرا جاتی تھی, ڈر جاتی تھی, انہوں نے دیکھا کہ خواتین کر سکتی ہیں, پاکستان میں رہتے ہوئے بھی بہت کام کر سکتی ہیں, آگے بڑھ سکتی ہیں, پڑھ سکتی ہیں, بلکہ اب پالیٹکس میں دیکھا جائے تو ماشاءاللہ سے خواتین آگے بڑھ چڑھ کے اس میں بھی حصہ لے رہی ہیں. اچھا, آپ کا رشتہ کیسا تھا بے نظیر صاحبہ کے ساتھ؟ نازیہ, مجھے بی بی صاحبہ نے ہمیشہ بہت پیار سے بہت ساری چیزیں سمجھائی بھی, بہت سارے مشورے بھی دیے. اور مجھے یاد ہے کہ جب وہ ایگزائل میں چلی گئیں تو میں خود ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ تھی, میں نہیں جا سکی ان سے ملنے, لیکن جب 2-3 سال بعد میرا نام نکلا تو میں اور میری والدہ جب گئے ان سے ملنے کے لیے, تو سب سے پہلے مجھے دیکھ کے انہوں نے کہا کہ You and your mother are two of the thinnest Pakistani women I've ever seen. تو and then وہ ہمیشہ ایڈوائز کرتی تھیں کہ, اور انہوں نے مجھے جب میں ان سے ملاقات نہ کر سکی تھی, فون پہ بات ہوتی تھی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ شرمیلا لکھنا شروع کرو, اسٹارٹ رائٹنگ ان نیوز پیپر. تو میں نے کہا بیبی آئی ایم ناٹ اے رائٹر, مجھے لکھنا نہیں آتا. شی سیڈ لکھو. تو میں نے کہا بیبی لکھ بھی لوں گی تو چھپے گا کہاں پر, پڑھے گا کون؟ اس نے کہا لکھو تو صحیح. پھر انہوں نے منور سروردی کو بھیجا میرے پاس کہ آپ جائیں, یہ انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے, مضمون لکھا ہے, اس کو اخبار میں چھپائیں. اب مجھے یاد اس وقت قومی اخبار آج بھی ہے, اور الیاس شاکر صاحب سے میری ملاقات ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ ہم چھاپیں گے. تو انہوں نے کہا جی قلم کے ذریعے آپ بہت ساری وہ باتیں کہہ سکتے ہیں, وہ جنگ جیت سکتے ہیں جو شاید آپ تلوار سے نہیں جیت سکتے. تو انہوں نے مجھ میں وہ ایک رائٹر کا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ اجاگر کیا. تو شی وڈ انکریج پیپل کہ تم یہ کر سکتی ہو, یہ کرو, کوشش کرو. اینڈ شی وڈ سپورٹ یو, وہ آپ کو مورل سپورٹ دیتی تھی, شی وڈ ہیلپ یو ان دیٹ. اور مجھے یاد ہے کہ شی واز سو سینسٹیو کہ وہ ہر ایک چیز نوٹس کرتی تھی. مجھے یاد ہے کہ جب میں دبئی میں تھی تو مجھے ایک دن وہ کھانے پہ لے گئی, اور مارچ کا مہینہ تھا, ہلکی سی خنودگی تھی, ٹھنڈ تھی. تو ہم جب کھانا کھا کے ریسٹورینٹ کے باہر کھڑے تھے, گاڑی آ رہی تھی بی بی کی, تو میں شاید ہلکی سی, میں نے شاید فار اے فلک آف اے سیکنڈ میں نے یوں کیا ہوگا, تو ان کو لگا کہ اس کو سردی لگ رہی ہے. تو انہوں نے اپنے اوپر اڑی ہوئی شال مجھے اڑائی, اور وہ یہ شال تھی. تو شی واز ویئرنگ دس شال, اور وی ور بوتھ اسٹینڈنگ سامنے ایسے, میرے ساتھ میں کھڑی ہوئی تھی, اور ہم گاڑی کا انتظار کر رہے تھے. اور شاید مجھے خود یاد نہیں کہ میں شاید, اور میں نے کچھ کہا نہیں, اینڈ شی ریئلائز آئی واز فیلنگ کولڈ. تو انہوں نے شال اتاری اور مجھے ایسے پہنا دی. تو میں نے آئی گاٹ اسکیئرڈ کہ بی بی کی شال ہے, مجھے پہنا دی. تو میں نے کہا نہیں بی بی ابھی ہم گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں, آئی ایم فائن. شی سیڈ نہیں,
رکھو. دس از مطلب انہوں نے اپنا نہیں سوچا کہ مطلب ان کو ٹھنڈ لگے گی نہیں لگے گی, انہوں نے اور شی واز لائک کہ نہیں یہ تم آج کی اس ملاقات کا سووینیر. اچھا, ان کی پرسنالٹی میں کیا کرشمہ تھا جب وہ سامنے آتی تھی, لوگوں کی فیلنگز کیا ہو جاتی تھی, آپ کی فیلنگ کیا ہوتی تھی؟ نازیہ آپ ان کے سامنے بول نہیں سکتے تھے. شی ہیڈ دیٹ اورا اراؤنڈ ہر, شی ہیڈ دیٹ, وہ ایک ہوتا ہے نا ایک نور ہوتا تھا ان کے ارد گرد, وہ ایک ٹاورنگ پرسنالٹی. اور جب وہ بات کرتی تھیں, جو ان کے جیسچرز ہوتے تھے, جس طریقے سے وہ ایک ایک لفظ کو بالکل کلیئرلی بولتی تھیں, ہر ٹاپک پہ ان کا ایک کمانڈ تھا. اینڈ شی کوڈ ڈسکس ون ٹاپک وتھ یو فار آورس, اینڈ شی ہیڈ ہر اون ویژن. ان کا ایک فور سائٹ تھا, وہ بڑی دور کی بات کرتی تھی کہ آج یہ ہو رہا ہے, اب آگے جا کے یہ ہوگا, اس کے یہ ریپریکشن ہوں گے, یہ ریئیکشن ہوگا, اور اس ریئیکشن کا یہ ریئیکشن ہوگا. تو شی واز ویری ویری نالجبل. یو کوڈ جسٹ سٹ وتھ ہر اور اینڈلیسلی آپ ان کی باتیں سن سکتے تھے, اور وقت ایسے گزر جاتا تھا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. تو ان کو ہر چیز کے بارے میں معلوم تھا. اور ایک ان کی بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ان کو یہ فکر نہیں تھی چپل پہنی ہے کہ نہیں پہنی ہے. مطلب کوئی اگر ان سے ملنے آیا اور والہانہ طور پہ وہ ان کو گریٹ کرتی تھی, تو وہ جسٹ گیٹ اپ اینڈ گو. کام کرنا ہے تو زمین پہ بیٹھ گئیں اور کام کر لے. یہ نہیں تھا کہ آئی ایم بے نظیر بھٹو اور میرے لیے کرسی ہو, ٹیبل ہو, پروٹوکال ہو. نہیں, شی وڈ جسٹ, اور شی واز اے بیوٹیفل لیڈی. جو وہ تصاویر میں جو ان کی خوبصورتی جھلکتی ہے, جو آپ کیمرے پہ دیکھیں گی, اس سے زیادہ خوبصورت وہ ان پرسن تھی. شی واز اے پورسلین ڈال. اچھا, سنا یہ بھی گیا ہے کہ وہ ہمیشہ وہی کھاتی تھی جو اپنے کارکنوں کو دیتی تھی. کبھی انہوں نے اپنی غذا کا اس طرح خیال نہیں رکھا کہ مجھے کوئی لیوش غذا دی جائے یا کچھ اس طرح. شی وڈ جسٹ جو مل گیا کھا لیا, اور سب سے شیئر کیا. میٹھے کا بہت شوق تھا, چاکلیٹس کا شوق تھا, تو وہ خود بھی کھاتی تھی, دوسروں کو بھی کھلاتی تھی. بہت بڑے دل کی خاتون تھی, بہت بڑے دل کی خاتون تھی. وہ یہ نہیں سوچتی تھیں کہ ہر کسی کی سالگرہ یاد رکھنا, ہر کسی کے گھر میں کسی خوشی کا موقع یاد کرنا, اور کوئی آیا ہے تو اسے کہیں گے ٹھہرو میں ابھی آتی ہوں. شی وڈ رن ٹو ہر روم اینڈ گیٹ a little gift or a chocolate کا باکس and give it to that person کہ جی یہ آپ کے لیے, گھر میں کوئی آئے خالی ہاتھ نہ جائے. اس طرح ہوتا ہے نا مہمان نوازی, تو اس میں تو ان کا کوئی کمال نہیں تھا, کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. مطلب کبھی ایسا نہیں سوچا کہ کوئی آ رہا ہے تو کبھی اگنور نہیں کیا. جب ہمیں بیوی کو گفٹ دینا ہوتا تو ہم یہ سوچتے تھے کہ یا اللہ ہم کیا دیں, ان کے اسٹیچر کی کیا چیز ہوگی جو ہم ان کو دیں. لیکن وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی وہ اس طرح اپریشیٹ کرتی تھیں, اور وہ مطلب ان کے کارکنان کی دی ہوئی ہر ایک چیز ان کے لیے بہت قیمتی تھی. دیٹ واز ہر ٹریجر. اس کو وہ بڑا ٹریجر کرتی تھی, رکھتی تھی. ان کو یاد ہوتا تھا کہ مجھے آپ نے وہ پن دی, یا مجھے آپ نے وہ چھوٹی سی چیز دی, اینڈ شی وڈ ریمبر اینڈ شی وڈ اپریشیٹ. شی واز ناٹ فونڈ آف ایکسپینسو گفٹس اینڈ آل دیس تھنگ. وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ان کے کارکنان, ان کے جالے ان کو دیتے تھے, ان کے ورکرز ان کو دیتے تھے, وہ ان کا اثاثہ تھے. اچھا, ان کی کوئی پسند ناپسند؟ نازیہ, ناپسند تو مجھے نہیں لگتا کہ بی بی کو کوئی چیز ایسا سچ کوئی ناپسند ہو. مطلب میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ بی بی نے کسی چیز سے کہا ہوگا نہیں مجھے یہ کھانے میں پسند نہیں ہے, یا مجھے یہ پہننے میں پسند نہیں ہے, یا مجھے یہ شخص پسند نہیں. کوئی نخرے والی پرسنالٹی بالکل بھی نہیں تھی. شی واز آئی تھنک ون آف دا موسٹ لونگ پیپل آن دس ارتھ. اور وہ ہر کسی سے بڑے خلوص سے, بڑی محبت سے ملتی تھی اور احترام کرتی تھی. مزاروں پہ جانے کا ان کو بہت ایک شوق بھی تھا, اور بہت ایک جذبہ رکھتی تھیں, اور وہ سمجھتی تھی بزرگان دین ہیں, فاتحہ پڑھنا چاہیے. اور بالکل آپ نے دیکھا ہوگا اکثر امام ضامن وہ باندھتی تھیں جب بھی سفر پہ جاتی تھیں, جلسوں میں جاتی تھیں. تو ان کی پرسنالٹی ایک ایسی تھی کہ وہ تمام چیزیں بھی کرتی تھیں, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے شی واز اے وومن. وہ جو ایک فیمینٹی ہوتی ہے, ایک عورت جو وہ شرم و حیا, وہ لباس کی سادگی, آپ کبھی ان پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے تھے. مطلب اس معاملے میں ان کی پرسنالٹی, اب دیکھیے کہ وہ قمیض بھی پہنتی تھی تو چاک بند ہوتے تھے ان کے,
یو نو کبھی تقریر کر رہی ہیں جلسے میں قمیض اڑ جائے کچھ، لیکن چاک ان کے بند ہوتے تھے تاکہ یہ بھی ایسا کوئی ایسی کوئی تنقید کا کوئی عنصر وہ نہیں چھوڑتی تھی. شی واز سو کانشیس کہ شی شوڈ بی پراپرلی ڈریسڈ، اور وہ جو ایک رسپیکٹ، شی وڈ کمانڈ رسپیکٹ. اوور آل مکمل خاتون ایک مکمل خاتون. آپ ان کی کون کون سی باتیں بہت پسند تھیں؟ نازیہ، مجھے ان کی مسکراہٹ بہت پسند تھی. جب وہ کھل کے ہنستی تھیں تو وہ ایک جو مسکراہٹ ہوتی تھی جو دل سے ہنستی تھی، جو ہم نے شاید بہت کم دیکھا، لیکن وہ ایک ان کی مسکراہٹ تھی جو بڑے دل کو لگتی. اینڈ شی واز پیشنیٹ اباؤٹ ایوری تھنگ ان ہر لائف. دا پیپل شی لوڈ، the causes she struggled for, her workers, her country. وہ پیشنیٹ تھی ان کے بارے میں. مجھے یاد ہے جب، کیونکہ میرا تعلق کراچی سے تھا، جب میں ان سے ملتی تھی دبئی میں تو وہ کہتی تھی کراچی کا کیا حال ہے، کراچی میں کیا ہوا، کون سی سڑک بنی ہے کراچی کا بتاؤ، ابھی موسم کیسا ہے. یو نو کوئی لاہور سے ہوتا تھا، کوئی خیرپور سے ہوتا تھا، پوچھتی تھیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے. شی وڈ مس پاکستان ایوری سیکنڈ. ایون جب وہ باہر بھی پڑھ رہی تھی تب بھی وہ پاکستان کو ان کا آنا جانا رہتا تھا. اور وہی چیز کی جو شی نیور فورگاٹ ہر روٹس، جو ان کی جو جڑیں تھیں جو پاکستان میں تھی، جو ان کا کلچر تھا، جو روایات تھی، وہ انہوں نے بڑی مضبوطی سے تھامے رکھی. مطلب باہر جا کے اکثر لوگ پڑھتے ہیں وہ پھر بھول جاتے، کہتے ہیں ہم باہر ہی رہ جائیں ایسی کچھ. شی نیو ہر ہسٹری، شی نیو پاکستان's ہسٹری، شی نیو دا ہسٹری آف ہر اینسیسٹرز، کہ ان کی کیا اسٹرگل رہی ہے، اور وہ جانتی تھیں. اور اور ان کی جو ایک گراسپ تھا نا، ہر چیز کو گراسپ کرنے کا جو ایک ان میں ایک جو ایک انٹیلیجنس تھی، وہ بڑی کمال کی تھی. شی وڈ ریمبر ایوری تھنگ. اچھا، جس طرح بھی یہی بات نا کہ باہر جو لوگ رہ جاتے ہیں، چاہتی تو یہ بھی باہر رہ کر اپنی ایک زندگی گزار لیتی، اپنا ایک گھر بنا لیتی، بس چھوڑتی سب کچھ، نہ آتی پاکستان، نہ پاکستان کے بارے میں سوچتی. لیکن انہوں نے یہیں پر ہی رہنا پسند کیا، اور پاکستان کے لوگوں کے لیے انہوں نے سوچ رکھی. بالکل. دیکھیں، ہر چیز چھوڑ کے وہ آئیں، ہر چیز چھوڑ کے وہ آئیں. ان کی جان کو خطرہ تھا. ان کے آنے سے پہلے کہا گیا کہ جی آپ نہ واپس آئیں. آتے ہی دھماکہ ہو گیا، بال بچی وہ، لیکن واپس جانے کا جی انہوں نے بس ایک ٹھان لی ذہن میں. بالکل. اچھا، ایسا تھا ان کی پرسنالٹی کہ بس جو سوچنے بس وہ کرنا ہے. وہ کہتی تھی اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں گھر بیٹھ جاؤں تو پھر ٹھیک ہے، پارٹی شارٹی بند کرتے ہیں، یہ جو سیاسی جماعت کو پیک آف کر دیتے فلاں. میں آئی ایم ناٹ دیٹ لیڈر جو گھر بیٹھ کے سیاست کرے، میں ڈرائنگ روم سیاست نہیں کرتی. اینڈ شی سیڈ کہ nobody can keep me away from my people. One thing which she would always emphasize، کیونکہ ہم گھبرا جاتے تھے، پارٹی کے بڑے بڑے رہنما کہتے تھے بی بی آپ نہ جائیں، آج سیف نہیں ہے، آج یہ نہیں ہے، دھماکہ ہو گیا، ادھر نہ جائیں سیف نہیں ہے، گاڑی سے باہر نہ نکلیں سیف نہیں. وہ کہتی تھی I'm not here for drawing room politics. میں اپنے لوگوں سے دور نہیں رہوں گی. دس از مائی لائف، دس از ویئر آئی بلونگ. اور آپ دیکھیے کہ جب وہ شہید ہوئی ہیں تو اپنے لوگوں کے درمیان شہید ہوئی ہیں، اپنے لوگوں کے درمیان ہوئی. شی واز دیر، right there with her people, and she died with them. And that is the biggest thing کہ ان کا لوگوں سے محبت پیار جو ہے وہ اسی لیے آج بھی موجود ہے. شرمیلا، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. آج آپ نے بہت سی باتیں بے نظیر کے حوالے سے ہمیں بتائیں. اور محترمہ بے نظیر بھٹو ایک ایسی پرسنالٹی ہے جن کو جو ساری زندگی جو اس وقت انہیں دیکھ رہے ہیں وہ تو نہیں بھول پائیں گے کبھی بھی، اور جو آگے کے جو بچے جو آئیں گے وہ بھی ان کی پرسنالٹی سے بہت کچھ سیکھ سکیں گے. تھینک یو سو مچ ونس اگین. اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے پھر ملیں گے. سلام پاکستان.